نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اتنی بڑی کائنات کے ایک چھوٹے سے سیارے پر لاکھوں سالوں کی تاریخ میں چند سالوں کے لیے آیا ہوا انسان یہ کیسے سمجھ لیتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں؟ اصل میں بہت سے اللہ کا یہ کلام سنتے ہیں لیکن سمجھتے سب نہیں، کیونکہ لکھنے والا احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا صرف الفاظ پڑھتا ہے۔ اچھا، آج ہم چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی بات شروع کریں گے تو میں نے کافی آن لائن سرچ کیا، مجھے کوئی اس طرح کا وہ ٹری مل نہیں رہا جو میں آپ سے شیئر کروں، تو ایک بہت رف ڈاکیومنٹ میں نے ابھی 2 منٹ پہلے لکھا ہے۔ میری بہت ہی وہ گندا سا ڈاکیومنٹ ہے، پتہ نہیں آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، لیکن آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے یہ پیپر؟ ہاں جی، کلیئر ہے۔ اچھا، تو یہ ایگزیکٹلی میں آپ کو یہ دکھانا چاہ رہی تھی، تو بیئر ود می۔ دیکھیں کہ سب سے پہلا انسان دنیا پہ کون تھا؟ کوئی کینسر دیا کریں، اور 1 منٹ کا، کون تھا سب سے پہلا انسان؟ حضرت آدم۔ آدم علیہ السلام، الحمدللہ۔ اور حضرت آدم۔ ایگزیکٹلی اس وقت دنیا پہ جب آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا تو توحید تھی، رائٹ؟ اس کے آگے دیکھیں میں نے بریکٹ میں توحید لکھا ہے۔ پھر توحید ہی رہی بہت سالوں تک، جب دنیا بنی اور پہلا انسان بھیجا گیا تو توحید ہی رہی۔ یہ جو ہم شروع میں فقرہ بولتے ہیں، میں اس کا پروف آپ کو دینے لگی ہوں کہ اتنی بڑی کائنات کے ایک چھوٹے سے سیارے پر لاکھوں سالوں کی تاریخ ہے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کے بعد کہتے ہیں کہ 10 جنریشنز کے بعد جو ہے، یہاں پہ میں نے یہ مس کیا، یہ نوح علیہ السلام آئے تھے، جو فرسٹ ایرو ہے اس کے نیچے نوح علیہ السلام ہونا چاہیے۔ تو 10 جنریشنز کہتے ہیں، 10 پشتوں کے بعد نوح علیہ السلام آئے تھے، اور نوح علیہ السلام کے آئے تھے کیونکہ تب پہلی دفعہ شرک آیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ڈیل کرنے کے لیے نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی تھی، سب کو یہ بات پتہ ہے۔ تو ظاہر ہے ان کی پھر عمر جو ہے وہ 950 سال سے زیادہ ہوگی، 1000 سال تو ہوگی، تو انہوں نے 950 سال کی، اور اتنی ایفرٹ کے بعد بھی ان کے پاس 22 کچھ اتنے ہی لوگ آئے تھے، ہم نے پڑھا تھا، اور پہلی دفعہ پھر کیسے اس کشتی میں اتنے لوگ بچے، اور وہ جو طوفان آیا اینڈ آل دیٹ اسٹوری، یو نو اباؤٹ دیٹ۔ اب نوح علیہ السلام کی نسل کے اندر سے آگے ہیں ابراہیم علیہ السلام، آگے سے آگے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویوں کے بارے میں تو سب نے سن رکھا ہوگا، لیفٹ سائڈ پہ میں نے ایک ایرو بنایا، حضرت ہاجرہ، بیچ والی جو ہے حضرت سارہ، اور ایک اور بھی کہتے ہیں کہ کتورہ بھی ان کی بیوی تھی۔ اب حضرت ہاجرہ سے جو ہیں وہ اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور جو حضرت سارہ ہیں سیکنڈ والی، سیکنڈ ایرو سب کو دکھ رہا ہے جو مڈل میں ہے، ابراہیم علیہ السلام کے نیچے جو مڈل میں حضرت سارہ نظر آ رہا ہے آپ کو یہ لکھا ہوا؟ I'll make it a clear copy، میں آپ لوگوں سے دوبارہ شیئر کر دوں گی۔ تو حضرت سارہ جو بیوی تھی، ان سے آگے اسحاق علیہ السلام تھے، اور وہ جو پھر آگے جو سارے پروفٹس آتے رہے نا، یعقوب علیہ السلام، پھر ان کے 12 بیٹے وہ بنی اسرائیل کے تھے، پھر یوسف علیہ السلام ان میں سے تھے، موسیٰ ہارون ان میں سے تھے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، یہ سارے ان کی نسل سے تھے، اسحاق علیہ السلام کی نسل سے۔ اب ہوا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، ان کو نبوت ملی تھی، لیکن اس کے بعد 3000 سال تک نبوت اس شاخ میں نہیں آئی تھی، بلکہ حضرت اسحاق کی شاخ میں رہی تھی۔ اب 3000 سال کے بعد دوبارہ سے اسماعیل علیہ السلام کی شاخ میں آئی، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور کتورہ سے جو تھیں وہ مدین کے آگے سے حضرت شعیب ان میں سے آئے تھے جو نون پروفٹس ہیں۔ صرف نون پروفٹس کی ہم بات کریں، باقی کہ بہت سارے اور بھی نبی ان کے اندر آتے رہے۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ اسماعیل علیہ السلام کو اور حضرت ہاجرہ کو یہاں چھوڑ کر گئے تھے ابراہیم علیہ السلام اپنے اللہ تعالیٰ کے کہنے کے اوپر کئی سال، جب آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ہاجرہ بھاگتی تھیں، پانی نہیں تھا، کھانے کو نہیں تھا، وہاں چشمے پوٹھے تھے، اور آج تک وہاں پہ ہم جا کے جو آب زمزم پیتے ہیں وہ اس کا رزلٹ تھا۔ اور تب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی موجودگی میں انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ اس مکہ کو ایک ایسا نبی دیں جو ان کی تعلیم و تربیت کر سکے، اور ان کی رزلٹ کا نتیجہ ان کو 2500 سال کے بعد ملا۔ دعا کی تھی، دعا کا نتیجہ ان کو، ہمیں تو 2 دن دعا قبول نہ ہو ہم اپسیٹ ہو جاتے ہیں، 2500 سال کے بعد ان کی دعا قبول ہوئی، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مبعوث ہوئے مکہ والوں کے اوپر، کیونکہ یہ والی بیوی ان کی یہاں بسی تھی، تو انہوں نے اس قوم کے لیے یہ دعا کی تھی، اور چونکہ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کی تھی، ان کی دعا تھی، تو یہ ان کی نسل میں سے آئے۔
اب یہ کہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو یہ تھا کہ یہ ہماری نسل سے ہٹ کر کیوں چلی گئی اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے اندر نبوت. یہ ان کا جھگڑا رہا ہے یہودیوں کا مسلمانوں کے ساتھ. حالانکہ وہ بھی تو امت مسلمہ ہے. اب امت مسلمہ جب ادھر سے شفٹ ہو رہی ہے پیڑھی، آپ دیکھ رہے ہو کہ ٹرانسفر آف امامت میں نے لکھا نیچے، تو امت ناس منتقل ہو رہی ہے بنی اسرائیل سے لے کر بنی اسماعیل میں. تو پھر جب ٹاپک آپ ایک کامن شاخ کی طرف چلے جائیں نا تو بات سیم ہو جاتی ہے. لیٹس سے کہ میں اپنے کسی کازن سے بات کر رہی ہوں تو میں اسے کہوں گی کہ دیکھو میری بات سنو، میرا اور تمہارا خاندان تو سیم ہی ہے. دیکھو تو صحیح کہ تم چاہے میرے چچا کے بیٹے ہو یا کچھ ہو، لیکن ہمارے دادا تو سیم ہی ہیں، تو ہم سیم ہی بات کریں گے نا، ہم سیم ہی خاندان سے. تو اسی طرح سے چونکہ شفٹ آف امامت ہے تو اللہ تعالیٰ کامن بات کرے ابراہیم علیہ السلام کی کہ دیکھو چاہے تم لوگ بنی اسرائیل میں سے ہو، لیکن تم بھی تو یعقوب کی اولاد، یعقوب اسحاق کی اولاد، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، تو ہم سارے تو سیم ہی جنریشن سے آ رہے ہیں. تو چونکہ اب سمجھانا ہے ٹرانسفر آف امامت کا، تو پھر سیم ٹاپک پہ ابراہیم علیہ السلام کی بات پہ چلے گئے. تو یہ بات میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتی تھی آج کے اس لیسن سے پہلے. آئی ہوپ کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہے. تو چلتے ہیں آج کے لیسن کی طرف. سورہ بقرہ دیکھیں گے آیت نمبر 124 سے 131 تک. آج جہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی کہانی شروع ہو رہی ہے. سمجھ آ گئی سب کو؟ یہ اس ٹری میں سے کسی کا کوئی کوشچن ہے؟ نہیں ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی. چلے الحمدللہ. تو لیٹ می جسٹ اسٹاپ دس اسکرین اینڈ جی اچھا. تو ابراہیم علیہ السلام کی کہانی شروع ہوئی، اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا وہ پیریڈ جب وہ مکہ میں آئے تھے اور انہوں نے بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام یوں تو عراق سے تعلق رکھتے تھے، ان کی وہاں کی ہی پیدائش تھی اور وہ وہاں پر ہی پلے بڑھے تھے. اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ وہ فلسطین موو ہو گئے جب ان کو نکال دیا گیا تھا. اور اس کے بعد ان کو مکہ سے کیا نسبت تھی جب انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ کو یہاں چھوڑ دیا تھا، سب جانتے ہیں. تو وہ تب کی بات بتائی جا رہی ہے یہاں پر. اور ابراہیم علیہ السلام کی مختلف دعائیں ہیں جو انہوں نے اس وقت میں کی تھیں، وہ بھی ہم آج کے لیسن میں دیکھیں گے اور سیکھیں گے بھی کہ دعا کے آداب، کہ کس طرح سے دعا کرنی چاہیے اور کن چیزوں کو مانگنا چاہیے. اور اس کے علاوہ آج کے لیسن میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ابراہیم علیہ السلام کو مقام اور مرتبہ دیا وہ کس وجہ سے دیا. اور ان کو چونکہ تمام مذاہب مانتے تھے، بلکہ کہتے تھے کہ ابراہیم تو ہمارے ہیں. یہودی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں، عیسائی کہتے تھے کہ وہ عیسائی ہیں. آج بھی ابو الانبیاء اور تمام نبیوں کے باپ انہی کو کہا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ وہ مشرکین مکہ کے لیے بھی ایسے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں. تو سبھی اپنی نسبت ابراہیم سے جوڑنے میں فخر محسوس کرتے تھے. جیسے آج مسلمان جو ہیں اتنے فرقوں میں بٹ چکے ہیں اور ہر کوئی اپنے فرقے پر فخر بھی محسوس کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی شاید اسی فرقے سے تھے. تو یہودی عیسائی چاہے بہت بعد میں آئے، لیکن ہر کوئی اپنی نسبت جو کہ نا وہ ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتا بھی ہے اور اس میں فخر محسوس کرتا ہے. they all are proud of it. تو بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام وہ تھوڑی تھے جیسے تم سمجھتے ہو، اور جو تم کام کر رہے ہو وہ تو ابراہیم علیہ السلام کا کردار تھا ہی نہیں. وہ کیسے تھے؟ انہوں نے کیسی زندگی گزاری؟ دیکھو تو صحیح، تم خود کو ابراہیم علیہ السلام سے تو جوڑتے ہو، لیکن دیکھو تو صحیح کہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا اور وہ کیسے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے. تو ان کی زندگی کی ایک جھلک ہمیں دکھائی گئی ہے یہاں پر. خاص طور پر مشرکین مکہ جو خود کو کعبۃ اللہ کا متولی سمجھتے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام جب اس جگہ پر آئے تھے تو انہوں نے کیا دعائیں کی تھیں. تو اسی نبی کی دعا تھی جس کا تم انکار کر رہے ہو. یعنی کہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اسی نبی کی دعا تھی؟ کس نبی کا انکار کر رہے تھے یہ لوگ؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی کا انکار کرتے ہیں. جی ایگزیکٹلی ان کا انکار کرتے تھے. تو حالانکہ وہ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی. تو یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے. تو دیکھتے ہیں، یہ نہیں کہ ابرپٹلی یہ ٹاپک شروع ہو گیا ہے، لیکن بنی اسرائیل بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے اور باقی مشرکین مکہ بھی. تو دیکھتے ہیں آج کی آیات کو. آیت نمبر 124 سے شروع کریں گے. وَإِذَا، اور جب ابتلا آزمایا ابراہیم علیہ السلام اور ربہ، ان کا رب، بکلماتی چند باتوں سے، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ پوری کر دیں. قال، اس نے فرمایا، انی، بے شک میں، جاعلک، تمہیں بتانے والا ہوں،
تمہیں بنانے والا ہوں، سوری، لناسی لوگوں کا امامن امام، قال اس نے کہا، ومن اور سے ذریاتی میری اولاد، قال اس نے فرمایا، لا ینالو نہیں پہنچتا عہدی میرا عہد الظالمین ظالموں کو. اچھا، اور یاد کرو یہ واقعہ، یاد کرو ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اس کے رب نے کس چیز میں اور کس طرح سے، بھی کلماتی 7 باتوں کے. تو کیا آزمائش ہوئی ابراہیم علیہ السلام کی؟ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں سے آزمایا تھا. کلمات سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ احکامات بھی ہیں کہ کئی حکم اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے جس میں وہ پورے اترے تھے. آپ کو پتہ ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام پہلے وہ انسان تھے جنہوں نے دیکھیں بہت ساری چیزیں انہوں نے جیسے پہلی بھی کی تھیں، جیسے ہی واز دا فرسٹ ون جنہوں نے ختنہ کیا تھا. ہی واز دا فرسٹ ون جو مہمان نوازی کرنے میں سب سے پہلے تھے، ناخن کاٹنے والے میں سب سے پہلے تھے، مونچھیں کم کرنے والے میں سب سے پہلے تھے، سفید بال دیکھنے والے میں سب سے پہلے تھے. انہوں نے ہی سفید بال دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا کہ یا اللہ یہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یہ وقار اور عزت ہے. تو کہنے لگے یا اللہ پھر تو اس کو اور زیادہ بڑھا دے. تو جب سفید بال ہے نا، یہ اس کی نشانی ہوتی ہے. سب سے پہلے ممبر پر خطبہ دینے والے تھے، سب سے پہلے قاصد بھیجنے والے تھے، سب سے پہلے تلوار چلانے والے تھے، سب سے پہلے مسواک کرنے والے تھے، سب سے پہلے پانی کے ساتھ استنجا کرنے والے تھے، اور بہت سارے، پھر سب سے پہلے پجامہ پہننے والے تھے. تو یہ بہت ساری خصوصیات ابراہیم علیہ السلام کی ہیں. تو اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا انہوں نے ویسا ہی مانا. پھر آپ کو پتہ ہے کہ شریعت کے جتنے احکامات ہیں وہ کلمات میں آتے ہیں. جتنی چیزوں کا شریعت میں حکم دیا گیا اور جن کا منع کیا گیا ہے، اور وہ بھی، اور اسی طرح کلمات وہ بھی آ گیا جن چیزوں میں ان کی آزمائش ہے، وہ بھی کلمات ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت طرح سے آزمایا. اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں تو سٹارٹ میں جب وہ اپنے وطن میں تھے تو وہاں پر بھی ان کی آزمائش ہو گئی تھی. سب کو پتہ وہ قصہ، کیونکہ وہ ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے جو بت گرک گھرانہ تھا نا، یعنی بت بنانے والے تھے ان کے والد. اور اس کے بعد ساری قوم ایک طرف اور اکیلے ابراہیم علیہ السلام ایک طرف ہو گئے تھے. کتنی بڑی آزمائش ہے. دیکھیں ہمارے تو خاندان کے کچھ لوگ ہی ہم سے دوسری طرف ہو جائیں نا تو ہمیں کتنی پریشانی ہو جاتی ہے کہ دیکھو کہ میرے ساتھ کیا ظلم ہو گیا، میں تو اکیلی رہ گئی. لیکن ابراہیم علیہ السلام تنہا اکیلے ان کے مقابلے میں کھڑے رہے. پھر دیکھیں والد سے بھی آزمائے گئے. ابراہیم علیہ السلام کا باپ ایک طرف تھا، گھر والوں کے ساتھ انسان کا معاملہ اور ہی ہوتا. دیکھیں سب اپوزیشن میں رہیں لیکن اگر اس کے اپنے پیارے رشتے الگ ہو جائیں نا تو انسان نا اندر سے ٹوٹ جاتا ہے. ہوتا ہے نا، کوئی بہن بھائی ناراض ہے، کوئی اپنا ناراض ہے، گھر والے خاندان والے آئسولیٹ کر دینا تو انسان اندر سے نا سے خالی سا ہو جاتا ہے. تو ان کے تو اپنے باپ نے کہہ دیا کہ ابراہیم تو مجھے چھوڑ دے ورنہ میں تجھے پتھر مار مار کر مار دوں گا، رجم کر دوں گا. اور ان دا اینڈ تو نمرود کے ساتھ، یعنی جو وقت کا بادشاہ تھا، اس کے ساتھ جب ان کا مناظرہ ہوا تھا تو وہ کتنی بڑی بات تھی. جیسے آپ سمجھ لیں کہ پوری گورنمنٹ ایک طرف ہو اور ایک بندہ اکیلا ایک طرف ہو. پھر اس کے بعد آگ میں ڈالے جانے کا اتنا بڑا امتحان تھا. اس وقت کہہ سکتے تھے کہ جان بچانا تو انسان کے لیے پرائیورٹی ہے. آپ میں اس وقت اپنی جان بچاؤں، پہلے تو اپنی جان بچاؤں پھر دیکھوں گا، پھر کسی اور چیز کو دیکھوں گا. نہیں، پھر نہیں، ڈٹے رہے، بدلے نہیں. پھر اس کے بعد قوم نے کیسے نکال دیا وہاں سے ان کو، تو وطن کی بھی قربانی تھی. کتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے. انسان جہاں پر پلا بڑا ساری عمر رہا وہاں سے نکال دیا جانا، گھر والوں سے دور ہو جانا، اپنا جو ٹرائب، جو اپنا قبیلہ تھا ان سے الگ ہو جانا. اور کس لیے تھا یہ سارا کچھ؟ پتہ ہے کس لیے؟ صرف اس لیے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی رہے. اس توحید کے لیے، جہاں پر توحید پر رہنے کی قیمت آگ میں جانا ہو، وہاں پر سوچیں کتنا مشکل ہے. پھر اس کے بعد بیوی سے آزمائے کہ جس وقت بادشاہ نے ان کی بیوی عزت سارہ کو پکڑ لیا تھا، اس کے بعد پھر اولاد نہیں تھی. پھر دیکھیں کتنا زمانہ گزر گیا، 90 سال ہو گئے اور بوڑھے ہو کر بھی اولاد نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا تو پھر فرمایا کہ بیوی اور بچے کو جا کے چھوڑ آؤ بیابان میں جہاں پر کچھ بھی نہیں ہے. سوچا بھی کبھی آپ نے کہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا، کوئی چیز وہاں اگتی نہیں تھی، کوئی گھر نہیں تھا، کوئی انسان نہیں تھا، دور دور تک کچھ نہیں، بس ایک ٹیلے کے اوپر اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑ کر آ گئے. آج خود کو سوچیں ہم تو ہم اپنے ہی گھر میں جہاں پر ساری فیسلٹیز موجود ہیں وہاں ہی اگر اکیلے ہو جائیں 1 مہینے کو بھی تو ہم کیا محسوس کریں گے اگر ہمیں سب چھوڑ کے چلے جائیں، جس کے ساتھ کوئی ہسبینڈ ہے چھوڑ جائے، کچھ بھی. لیکن ابراہیم علیہ السلام وہاں چھوڑ آئے صرف
ایک اللہ کی خاطر کہ یہ میرے رب کا حکم ہے. اللہ نے وہاں سے بھی آزمایا. ہم تو اللہ کے آسان آسان حکم بھی نہیں مانتے نا، اور پھر کہتے ہیں ہم تو اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں. تو جدائی جو ہوتی ہے نا، جیسے کسی کا بچہ دور چلا جائے تو، اور پھر یہ کہ کمیونیکیشن بھی نہیں تھی، کہ واٹس ایپ نہیں ہے، کوئی ویڈیو کالنگ نہیں ہے، نو نتھنگ، پتہ ہی نہیں کہ کیا ہوا. اور سالہ سال گزر گئے. کہتے ہیں وہاں سیلاب آتا تھا، ہر طرف پانی پھیلے ہو جاتا تھا، اور پھر ماں بیٹا اکیلے اس ٹیلے پر بیٹھے ہوتے تھے. کیسے وہ دن اور رات گزارتے ہوں گے. تو بی بی ہاجرہ کے کئی سال ایسے گزر گئے. اور آخر میں جو امتحان اللہ تعالیٰ نے لیا کہ وہ بیٹا جو اتنی دعاؤں سے ملا، دعا ہے نا کہ ربی حبلی من الصالحین، اللہ مجھے صالحین میں سے دے. اب وہ دعا جو قبول ہوئی تو ایک تو دوری بیٹے سے، پھر جب آئے ہیں اور بیٹا بھاگنے دوڑنے کی عمر کو پہنچ گیا تو اس وقت کیا کہا جا رہا ہے؟ ابراہیم اب اس کو ذبح کرتے. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرما دیا ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی، بہت بڑا امتحان تھا. لیکن ابراہیم علیہ السلام اس میں بھی پورے اترے ہیں. وہ ہر آزمائش میں پورے اترے، چاہے ہجرت کرنی پڑے، چاہے اللہ کے راستے میں اپنے خاندان گھر بار کو چھوڑنا پڑے، وطن کو چھوڑنا پڑے، بیوی بیٹے کو چھوڑنا پڑے، اپنی اولاد کی قربانی دینی پڑے، کوئی طرح کا امتحان ایسا نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اس میں پورے نہ اترے. اور ایسے نہیں جیسے ہم کرتے ہیں، کچھ کیا کچھ نہیں کیا، اور کیا بھی تو ایسے جیسے بڑے بے دلے طریقے سے نہیں. اتمہن 100%، وہ کہتے ہیں کہ وتھ فل گریڈ، ہائی آنر رول کے ساتھ. دیکھیں امتحان کس لیے لیا جاتا ہے، کیا مقصد ہوتا ہے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو پسند نہیں کرتا تو اس سے امتحان لے لیتا ہے. اللہ تعالیٰ امتحان اس لیے لیتا ہے کہ انسان کو آزمائے تو صحیح کہ وہ کتنے پانی میں ہے. اور یہ نہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے، وہ تو العلیم ہے، وہ تو سب جانتا ہے. انسان کو یہ دکھا دینا اور سب کو یہ دکھا دینا ہے تاکہ قیامت کے دن جو عذاب میں جائے اس کو بھی پتہ ہو کہ میں کیوں عذاب میں جا رہا ہوں. استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار. اور جو جنت میں جائے وہ بھی پروون ہو کہ یہ جنت کے قابل ہے. دیکھیں باتیں تو ہم بہت کر سکتے ہیں، یہ تو آسان ہی ہے، یہاں بیٹھ کے باتیں کرنا آپ سے، آپ یہ تو اٹس ویری ایزی. لیکن پتہ آزمائش کے وقت لگتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے، کس کا کیا سٹیٹس ہے. جو آزمایا ہی نہیں گیا ہونا اس کا ثابت ہی نہیں ہے کہ وہ کیا ہے، کہاں سٹینڈ کرتا ہے. ہم سب بہت اچھے ہیں، ہم سب مومن ہیں، فلاں تسبیح پڑھتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں، ہم اچھے سے بات کرتے ہیں، ہم یہ وہ. لیکن جب آزمائش آتی ہے، جب امتحان آتا ہے، اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے بچائے مگر امتحانوں سے پتہ چلتا ہے کہ کون ہے کیا. عام طور پر تو عام حالات میں تو ہم سب ہی نارمل نظر آتے ہیں، بہت اچھے انسان بن کر رہتے ہیں، اٹس ویری ایزی. خاص طور پر لوگوں کے سامنے ہم نارمل ہی نظر آتے ہیں، مگر ہم کتنے اب نارمل ہیں یہ حالات بتاتے ہیں. ماہر نفسیات بتاتے ہیں، جو سائیکالوجی ایکسپرٹس ہیں، کہ ہر انسان کے اندر 70 to 80% اب نارمیلٹی ہوتی ہے. لیکن چونکہ حالات نارمل ہوتے ہیں تو سبھی صحیح نظر آ رہے ہوتے ہیں. خود پر ہم کور چڑھائے ہوئے ہوتے ہیں نا. پتہ اس وقت چلتا ہے جب کوئی آزمائش آتی ہے، یا بہت زیادہ خوشی آ جائے اس میں کیا کرتے ہیں، آپ سے باہر ہو جاتے ہیں، یا بہت زیادہ دکھ آ جائے، کوئی اللہ معاف کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی قریبی فوت ہو گیا، یا کوئی حادثہ ہو گیا، تو بھی پتہ چلتا ہے کہ کون کیا ہے. ورنہ تو قیامت کے دن جہنم میں جانے والے کہیں گے کہ میں تو اتنا اچھا بن کر رہا، دنیا میں مجھے آزماتے تو صحیح ہوتا، میں تو اچھا انسان ہوں. تو اس لیے آزمائشیں آتی ہیں کہ ہمارے دعوے سچے بھی ہیں کہ نہیں. ہم میں سے واقعی کون مومن ہے جس کو اللہ پر توکل ہے، وہ آزمایا جائے گا تو تب پتہ چلے گا. اور جب آزمائش آتی ہے اور جو اس میں سے پاس ہوتا ہے تو ہی اللہ تعالیٰ پھر اس پر انعامات کرتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر نبی کو آزمایا گیا، لیکن جتنی آزمائشیں میرے پر آئی ہیں اتنی کسی اور پر نہیں آئی ہیں. سب سے زیادہ انبیاء آزمائے گئے. یہ نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نہیں تھے، محبوب تھے. پھر کیوں آزمائش؟ کیونکہ وہ سب کے ٹاپ پر ہیں. جو جتنا ٹاپ پر ہے اس کا امتحان بھی اتنا ہی بڑا ہوگا. جو نرسری میں ہے نا وہ نرسری کا امتحان دے گا، جو پی ایچ ڈی کر رہا ہے وہ پی ایچ ڈی کا امتحان دے گا. تو اب ہمارے جیسے لوگ نرسری کے لوگ ہیں کہ چھوٹے سے امتحان پر ہی ہماری چیخیں نکل جاتی ہیں، ہم چیخیں مارنے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ بچا کر رکھے آزمائشوں سے. تو وہ بڑے لوگ تھے، ان کے امتحان بڑے تھے اور ان کے درجے بھی بڑے ہیں. اور جو ان کو مقامات ملیں گے جنتوں میں، وہ ہمارے جیسے تھوڑے ہی جو نرسری کے اسٹوڈنٹس ہیں.
تو ان کو بہت بڑے بڑے امتحان دیے گئے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف نے دیے، اور ایک نہیں دیا، بہت سے دیے، لیکن ایسے نہیں تھا کہ وہ سارے ایک ساتھ ہی آگے، امتحان ایک کے بعد ایک، ون آفٹر این ادر آتا ہے، اور فائنلی جو سب سے بڑا امتحان تھا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا، وہ پھر اینڈ میں آیا۔ پہلے اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے امتحانوں سے گزارتا ہے، پھر بڑے کی طرف لے کر جاتا ہے۔ جیسے اسکول میں گریڈ لیول ہے نا، جیسے بڑھتا جاتا ہے، کلاس بڑھتی جاتی ہے تو امتحان مشکل ہوتے چلے جاتے ہیں، تو امتحان انسان کے لیول کے مطابق ہوتا ہے۔ تو آزمائش بھی مانگنی نہیں چاہیے، لیکن اگر آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ اب کیا کرتا ہے۔ پھر ایسے لوگ جو منافق ہیں یا جن کا ایمان بالکل کمزور تھا، وہ تو بالکل ہی بھاگ جاتے ہیں۔ آزمائش آئے گی ضرور، ہر ایک کی زندگی میں آتی ہے، کچھ اس میں 100% لیتے ہیں، کچھ 90% لیں گے، کچھ اس سے کام، اور کچھ فیل ہی ہو جائیں گے۔ تو تمہاری آزمائش ہوگی، ہر صورت ہوگی، آگے آئے گا کہ کیسے کیسے تم آزمائے جاؤ گے۔ ہاں یہ ہے کہ بے شک دنیا میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے کوئی چیز چلی بھی جائے تو مجھے تو دکھ ہی نہیں ہوتا، جی میں تو آزمائش تھی، میں نے کوئی دکھ نہیں کیا، ایسا نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے اولاد کی بھی محبت ہے، کھانا پینا بھی، اور بھی ضروریات ہیں، یہ چیزیں ہیں کہ چلی جائیں تو تکلیف ہوتی ہے، کوئی دنیا سے چلا جائے تو تکلیف ہوتی ہے، مگر جیسے آپ دیکھیں کہ فار ایگزامپل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابراہیم اپنے بیٹے کی موت پر کیا فرمایا تھا، کہتے تھے کہ آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، دل میں دکھ ہے، مگر زبان سے وہی ادا ہوگا جس سے ہمارا رب راضی ہوگا۔ اے ابراہیم، تیری جدائی کی وجہ سے بہت صدمہ پہنچا ہے مجھے، تو رنج تو پہنچے گا، آنکھیں بھی روئیں گی، مگر اس رنج کا اظہار کیسے کرنا ہے یہ دیکھا جاتا ہے۔ عذاب اس پر نہیں ہے کہ آنسو کیوں بہہ گئے، بلکہ زبان سے کیا بولا، ریاکٹ کیا کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، انہوں نے بڑی قربانیاں دیں اور آزمائشوں میں سے گزر کر اس میں پورے اترے، تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے، انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم اب ہم نے تجھے لوگوں کے لیے امام بنا دیا، لیڈر بنا دیا۔ ایسے نہیں اٹھا کے لیڈر بنا دیا، ٹیسٹ ٹیسٹ ٹیسٹ، ساری کلاسوں میں سے پاس ہوتے گئے تو جا کے لیڈر بنا دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے نا، تو جو آزمائش میں پورا اترتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ کا انعام اس کے لیے ہوتا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، آزمائشیں آئیں گی، اللہ ول ٹیسٹ، ایک امتحان کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا، بھگوڑے بھاگ جائیں گے، لیکن وہ لوگ جو واقعی ہی ایمان کے دعوے میں سچے تھے وہ کھڑے رہتے ہیں، وہ جمے رہتے ہیں۔ دیکھیں یہاں کلاس میں بیٹھنا یہ بھی آزمائش ہے، جیسے ہی آپ کسی کلاس کے ساتھ جڑ جائیں اور لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہو جائے تو سب سے پہلے تو آپ کے قریبی لوگ ہی آپ کو بہت کرٹیسائز کرنے لگ جاتے ہیں کہ جی یہ کیا بن گئی، یہ کیسے بن گئی، یہ درس والے لوگ، یہ درس جو نام رکھا ہے نا انہوں نے، یہ لوگوں کو بھگانے کے لیے رکھا ہے۔ اٹس اے وے آف لائف دیٹ ایوری ون نیڈس ٹو نو ہاؤ ٹو اسپینڈ یور لائف اینڈ ارن جنہ، رائٹ؟ یہ درس والے لوگ ہیں، یہ درس والی آنٹی، آئی مین دے جسٹ کال یو بائی دا نیمس تاکہ آپ کو بھگا سکیں۔ تو جو دعوے میں سچے تھے وہ کھڑے رہیں گے، وہ جمے رہتے ہیں۔ دیکھیں امتحان آتے ہیں، کہیں بیماریوں کے امتحان آئیں گے، کہیں اولاد کی طرف سے آئے گا، کہیں شوہر کی طرف سے آئے گا، کہیں خاندان والوں کی طرف سے آئے گا، پھر اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔ اس کا مطلب ہے امتحانوں کے بعد ہی درجے ملتے ہیں، تو ان امتحانوں سے گزر کر انسان اپنی جنت بنا رہا ہے، اچانک ہی اوپر سے اوپر کے درجے پر نہیں چلا جاتا، اچانک ہی نہیں کہ وہاں جا کر جنت الفردوس میں چلے گئے، اچانک نہیں۔ انسان دنیا میں جو ایک سے ایک درجہ کراس کرتا جا رہا ہے نا، وہ دنیا میں اپنی جنت بنا رہا ہے۔ تو امام بنا دیا ان کو پوری انسانیت کے لیے، یعنی رول ماڈل بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو ابراہیم علیہ السلام میں تمہارے لیے اسوا رکھ دیا کہ تمہارے لیے وہ بیسٹ ایگزامپل ہیں، تو ان کو امام بنایا۔ یہ سارے ریلیجنز کے اوپر امام ہے، سوچیں مطلب سب امت کے امام کون ہوتا ہے؟ جس کو فالو کیا جائے۔ تو واقعی آپ دیکھیں کہ یہودی بھی ان کو اپنا مانتے ہیں، عیسائی بھی ان کو مانتے ہیں، سارے ان کو مانتے ہیں، مشرکین مکہ بھی ان کو مانتے تھے، مسلمان بھی ان کو اپنا امام مانتے ہیں، اور پھر ان کے نقش قدم پر چلنے کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کے نقش قدم پر چلو۔ دیکھیں امتحان بڑا ہے نا تو انعام بھی بڑا ہے، اتنا بڑا انعام کہ سارے ریلیجنز کے اوپر امام، ساری امت پہ، ساری انسانیت پر امام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر خیر رکھ دیا رہتی دنیا تک۔ انہوں نے دعا کی تھی نا کہ اللہ میرا ذکر خیر رہے بعد والوں میں، اور آج بھی ان کا ذکر خیر ہے۔ آج بھی کسی کو بھی دیکھیں وہ اور پیغمبر کا انکار کر رہا ہوگا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا انکار نہیں کرتا۔
ان پر اللہ تعالیٰ نے اتنی کرم نوازی کی اور ان کے لیے امامت کا منصب رکھ دیا. تو قالا، اس نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اللہ اکبر، یہ وہی ابراہیم ہے جو اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کرنے جا رہے تھے. لیکن ایسا نہیں کہ اولاد کی محبت نہیں تھی. انسان کے دل میں نا اولاد کی محبت بہت ہوتی ہے. جو خیر ملے انسان کہتا ہے فوراً میری اولاد کو بھی مل جائے. تو کہتے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میری اولاد کے لیے بھی. اس کا مطلب ہے کہ انسان خیر مانگا کرے، اپنی اولاد کے لیے بھی خیر مانگا کرے. ابراہیم علیہ السلام نے بھی مانگی تھی، اور اولاد نہیں صرف کہا انہوں نے، بلکہ ذریت، نسلوں کے لیے مانگی تھی. ذریت میں نسل ہے، اور دیکھیں یہ مقام انہوں نے اپنی نسلوں کے لیے مانگا ہے. یہ نہیں کہا کہ اللہ میری نسلوں کو پیسہ دے دینا، میری نسلوں کو محل جائیدادیں دے دینا، میری نسلوں کو اتنی یہ مل جائے، وہ مقام مل جائے، شہرت مل جائے، عزت ملے، وہ ملے، سوری، کوئی اتنی بڑی ان کو سلطنت مل جائے، یہ وہ نہیں. اس کا مطلب ہے کہ انسان کو جو چیز پیاری ہوتی ہے وہ وہی اپنی اولاد کے لیے مانگتا ہے. ان کے لیے یہ بہت بڑی چیز تھی، تو انہوں نے کہا میری ذریت میں بھی دینا یا رب، اور دیا اللہ تعالیٰ نے. دیکھیں ان کے بعد جتنے نبی آئے وہ صرف ان کی نسل میں سے آئے تھے. آپ نے آج دیکھا نا، ہسٹری کو اپنے دماغ میں رکھیے گا. اس کی میں ٹائیڈی کاپی بنا کے آپ کو بھیجوں گی. چاہے موسیٰ ہیں علیہ السلام، چاہے عیسیٰ علیہ السلام، زکریا، یحییٰ، اور بھی بے شمار پیغمبر، سب ان کی نسل میں آئے. ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے وہ اسحاق کی اولاد میں سے تھے، یا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اسماعیل کی اولاد میں سے تھے، سب ان میں سے آئے. اور کہا جاتا ہے کہ ان کی ایک اور بیوی تھی کتورہ، جن کو میں نے آپ کو بتایا، ان کی اولاد میں سے شعیب علیہ السلام تھے. تو دیکھیں کتنے سارے پیغمبر، چاہے یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، کتنے ہی پیغمبر جو ان کی اولاد میں سے آئے ہیں. یعنی ان کے باہر پھر کوئی آیا ہی نہیں. اور جتنی الہامی کتابیں ہیں وہ ساری کی ساری صرف انہی کی اولاد میں سے آئیں. تو انہوں نے تو دعا مانگی تھی نا، وَمِن ذُرِّيَّتِي، ساری ذریت کے لیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے ابراہیم نہیں پہنچے گا میرا یہ وعدہ، یہ جو میرا عہد ہے یہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا. یعنی تیری اولاد میں بھی جو ظالم ہوں گے نا، ان کو یہ منصب نہیں ملے گا. اور ظالم کون ہے؟ جو اللہ کے حکموں سے منہ موڑے. تو نافرمانوں کو یہ نہیں پہنچے گا. تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے بھی وہ لوگ فائدہ اٹھا سکے جو اللہ تعالیٰ کے نہیں اٹھا سکے، جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان تھے. تو کیا پتہ چلا کہ دعا بھی کسی کی تبھی کام آئے گی، چاہے دعا مانگنے والا پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، جس وقت انسان خود اپنے عمل میں سیدھا ہوگا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا عمل سست ہو اس کا نصب اس کو کچھ کام نہیں دے گا. کیا مطلب؟ کہ میرے تو فلاں اتنے نیک ہیں، اس سے کچھ نہیں ہوگا. اگر اپنا عمل نہیں ہے، نہ تو ابراہیم علیہ السلام اس دن اپنے باپ کو بچا سکیں گے، نہ ہی کسی اور کو. اگر اس نے خود ظلم کیا نا، یعنی کہ شرک کیا، اور گناہ کرنا بھی ظلم ہے. تو یہ ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی ان لوگوں کے حق میں قبول نہیں ہوئی جو ظالم تھے. اور ظلم کیا ہے؟ کسی کو اس کا حق نہ دینا. فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے، تو جس نے شرک کیا اس نے ظلم کیا، اور جس نے گناہ کیا اس نے بھی ظلم کیا. اور یہ بھی کہ انسان کو اپنی اولاد کے لیے دین مانگنا چاہیے، لیکن اپنے اندر اگر دین کی اہمیت ہوگی تو ہی تو اولاد کے لیے مانگیں گے نا. تو اپنے اندر دنیا کی محبت اور مال و متاع کی محبت ہے تو پھر آپ ان کے لیے بھی سارا وقت پھر وہی مانگتے رہیں گے کہ اللہ اس کی یہ کامیابی، اس کی جاب صحیح رہے، اس کو پیسے ملتے رہیں، امیر رہے، یہ فلاں. تو دین تو کتنی دفعہ مانگیں گے؟ پھر دین خود کے لیے اہم ہے تو اولاد کے لیے اہم ہے نا. ہاں مانگیں، دنیا بھی مانگیں، دنیا کی حسنہ بھی مانگیں، مگر آخرت کو ضرور مانگیں ساتھ میں. 125 آئی ہوپ سب کے سامنے قرآن کھلا ہوا ہے. وَإِذْ، اور جب جعلنا بنایا البیت، خانہ کعبہ کو، مثابتاً اجتماع کی جگہ، للناسی لوگوں کے لیے، وامنا اور اس امن کی جگہ، واتخذوا اور تم بناؤ، من سے مقام ابراہیم کو مصلی نماز کی جگہ، وعہدنا اور ہم نے حکم دیا، الی ابراہیم کو، واسماعیل اور اسماعیل کو، ان کے وہ طاہرہ پاک رکھیں بیتیا میرا گھر، للطوافین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکائے سجود اور رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے کے لیے. اب چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کو بنایا تھا تو اس کی بات آ رہی ہے. اور جب بنایا ہم نے اس گھر کو، یعنی کعبۃ اللہ کو، مثابۃ للناس، مثابہ کہتے ہیں کہ بار بار لوٹنے کی جگہ، یعنی لوگ بار بار اس میں لوٹ کر آئیں، یعنی لوگوں کا دل اس میں اٹکا رہے گا. اور آج ایسا ہی ہے. دیکھیں کعبۃ اللہ میں ایک نماز پڑھنا اتنے اس کی اجر ہے، تو لوگ بار بار وہاں جانا چاہتے ہیں.
ویسے بھی جانا چاہتے ہیں اس کی محبت میں. ایک کعبۃ اللہ کی نماز 1,00,000 نمازیں پڑھنے کے برابر ہیں. اور ایسی کوئی جگہ دنیا میں نہیں ہے. یہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ثواب کمانے کی جگہ پوری زمین پر. طواف کرتے ہوئے بھی ہر قدم کے اوپر ایک گناہ معاف ہو رہا ہے, ایک نیکی لکھی جاتی ہے, ایک درجہ بلند ہوتا ہے. ایک طواف کر لیا تو ایک غلام آزاد کروانے کے برابر ثواب ہے. اور طواف تو دنیا میں کہیں اور پر ہو بھی نہیں سکتا. تو ایک وہ وقت آئے گا کہ یہ کعبہ نہیں رہے گا, اس کو ڈھا دیا جائے گا. اس سے پہلے اس جگہ کا فائدہ اٹھا لیں. جو استطاعت رکھتے ہیں وہ ضرور جائیں وہاں پہ. لوگ کہتے ہیں کہ 40 نمازیں مدینے میں پڑھیں. دیکھیں مدینے میں بھی فضیلت ہے لیکن مکہ جتنی نہیں ہے. 40 نمازوں والی کوئی حدیث نہیں ہے صحیح. مکہ میں جو ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے, مدینہ میں 1,000 بھی آتا ہے, 50,000 بھی آتا ہے, لیکن مکہ کے برابر نہیں ہے کوئی جگہ. تو اچھا, اور کہا گیا وہ امنا, اور امن کی جگہ. اس کو اللہ نے امن کی جگہ بنایا ہے. وَاتَّخِذُوا, اور بنا لو, میں مقام ابراہیم مصلی, مقام ابراہیم کو مصلی. مقام ابراہیم وہ جگہ ہے, وہ پتھر جہاں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کعبہ کو بلڈ کر رہے تھے, تعمیر کر رہے تھے, اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میرا دل کرتا ہے کہ ہم نا مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیں, یعنی نماز پڑھیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم اتار دیا. تو یہ بات بھی موافقات عمر میں سے ہے, یعنی کہ کئی احکامات ایسے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اور اللہ تعالیٰ نے ویسا ہی حکم اتار دیا. یہ ان کی شان دیکھیں کتنی ہے. اور آج تک یہ نفل پڑھے جاتے ہیں اسی طرح. آج بھی وہاں ہی کھڑے ہوتے ہیں نماز, اور جو نماز کی امامت ہوتی ہے وہ بھی اس جگہ پہ کھڑے کر کے ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مصلی بنایا, تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کتنا قدردان ہے. اور یہ جو پتھر ہے یہ جنت کا پتھر ہے. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اور دیواریں جب اتنی اونچی ہو گئی تھیں اور ان کو مشکل ہوتی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے اس پتھر میں یہ صلاحیت پیدا کر دی تھی, ایبیلٹی دی تھی کہ یہ خود ہی نا اونچا نیچے ہوتا تھا. جیسے آج کل تو لفٹ ہے نا, لیکن یہ پتھر خود ہی اونچا نیچا ہوتا تھا. اسماعیل علیہ السلام پتھر پکڑا رہے تھے, ابراہیم علیہ السلام لگا رہے تھے. تو اس طرح انہوں نے دیواریں اونچی کی, اور یہ آف کورس ایک معجزہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان نقش کر دیا, آج بھی نظر آتے ہیں. تو اس کو چومنے کی کوئی سنت نہیں ہے, چومنے کی سنت صرف ہجر اسود کی ہے. جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو ایز از اوبے کیا, تو اس رب کی قدردانی دیکھیں کہ ان کے پیروں کے نشان بھی پرزرو کر لیے. آج تو کہتے ہیں نا اس کی پگڑی کی عزت کرو, اللہ نے تو اس کے پیروں کے نشان بھی پرزرو کر لیے. تو یاد رکھیں کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے خالص عمل کرے نا, چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا ہو, اللہ تعالیٰ اس کو بھی ضائع نہیں کرتا, اس کی بھی قدردانی کرتا ہے. الشکور ہے نا, قدردان ہے, قدردانی کرتا ہے. جیسے آپ کا یہاں بیٹھنا یہ صرف رب کی قربت کے لیے ہے نا, تو یاد رکھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے کہ ہر تھرسڈے کو یوں سب کاموں سے کو چھوڑ کر آپ یوں اللہ کی باتیں سننے بیٹھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو پرسسٹنٹلی کیا ہوا عمل بہت پسند ہے, چاہے چھوٹا سا ہو. اچھا, پھر سارا حج دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی یاد میں ہے. کہیں ابراہیم علیہ السلام کے کارنامے, کہیں بی بی ہاجرہ کا دوڑنا, کہیں اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی جگہ. اور جس کی جو نسلیں سنور جائیں اس کو اور کیا چاہیے. سوچیں ان کے بعد نبوت ان کے خاندان سے باہر گئی ہی نہیں کہیں, کیا کیا اللہ تعالیٰ نے قدردانی کی. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ, اور عہد لیا ہم نے, یعنی ہم نے وصیت کی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ میرے گھر کو تم دونوں پاک صاف کر دو. ایک ہوتی ہے ظاہری پاکی, یعنی ہر طرح کی گندگی سے, ٹریش سے پاک صاف رکھنا. تو اللہ کے گھر کو پاک صاف رکھنا ضروری ہے. اتنی بڑی ہستیوں کو یہ کام دیا, تو ہمیں بھی اسی طرح سے مسجدوں کو بھی پاک صاف رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. دوسری باطنی صفائی, کی اس جگہ کو شرک سے پاک رکھا جائے, باطل عقائد سے پاک رکھا جائے. اور کس کے لیے آپ یہ ساری صفائی کر رہے ہیں؟ للطائفین, طواف کرنے والوں کے لیے. اتنا درجہ ہے ان کا. والعاکفین, اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے. والرکوع سجود, اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. تو عبادت کرنے والوں کے لیے مسجدوں کو صاف رکھنا چاہیے. وَإِذْ, اور جب قالا کہا ابراہیم علیہ السلام نے, ربی اے میرے رب, اجعل بنا دے, ھذا بلدن, یہ شہر, آمنا ورزق, امن والا اور روزی دینے والا, اہلہ, اس کے رہنے والوں کے لیے, من سے الثمراتی, پھل, من جو, آمنا ایمان لائے, منہم ان سے, باللہ اللہ پر, اور الیوم الآخر, آخرت کا دن, قالا اس نے فرمایا, ومن, اور جو, کفرا اس نے کفر کیا, فأمتعہ اسے نفع دوں گا, قلیلاً تھوڑا, ثم پھر, استرہ مجبور کروں گا اس کو, الا طرف عذاب النار, دوزخ کا عذاب, وبئس, اور بری, المصیر, لوٹنے کی جگہ. اب یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں شروع ہو جاتی ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ جب اس کو تعمیر کیا کہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے,
کیونکہ اگر کسی جگہ پر امن نہیں ہے نا تو وہاں پر رہنا مشکل ہے، وہاں پر بسنا مشکل ہے. اب دیکھیں کہ لوگ دو ہی وجوہات سے اپنے ملکوں سے، جیسے فار انسٹنس پاکستان انڈیا سے نکلتے ہیں اور دوسری ملکوں میں جاتے ہیں. ایک امن، دوسرا کیا ریزن ہے؟ کیا ڈھونڈنے جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں؟ رزق. بالکل. کتنا بھی پیسہ ہو، اگر امن نہیں تو سکون نہیں. تو پہلا امن، دوسرا رزق. تو ابراہیم علیہ السلام نے امن مانگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبح اٹھے اور 3 نعمتیں اس کو میسر ہوں تو سمجھ لے کہ ساری دنیا اس کو مل گئی. اور وہ 3 نعمتیں کیا ہیں؟ صحت کی نعمت، اس کے لیے اللہ کا شکر ادا ہمیں کرنا چاہیے. دوسری حالت امن، کہ اس کو کوئی خوف نہ ہو. تیسرا اس دن کا کھانا اس کے پاس ہو، مہینوں کا نہیں، اس دن کا. یہ 3 نعمتیں اتنی بڑی ہیں، سوچیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ امن کی دعا مانگی اور اللہ نے عطا فرمایا. آج تک وہ جگہ امن کی ہے. وہاں پر اس زمانے سے، جاہلیت کے زمانے سے، لوگ نا اپنے دشمن کو، یعنی کہ اتنا بھی کوئی دشمن ہے نا، جیسے اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھتے تھے نا تو بھی اس پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. ایسی امن کی جگہ ہے. انسان تو انسان، پرندوں کو بھی آپ وہاں نہیں ڈرا سکتے، شکار نہیں کر سکتے، پودے نہیں اکھیڑ سکتے، اتنا امن ہے. ان کی دعا سوچیں آج تک. سمجھ لیں کہ وہاں پر نا سیف زون ہے وہ. پھر کیا؟ اور ورزق اہلہ، اور رزق کی دعا مانگی. امن کی پہلے مانگی، پھر رزق کی مانگی. منت ثمراتی، اور اہل مکہ کو ثمرات عطا فرما. ثمرات کا مطلب صرف پھل نہیں ہے، بلکہ ہر قسم کی اجناس، مثلا غلہ وغیرہ سب اس میں آتا ہے. اور آج تک اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہوا ہے. حالانکہ وہاں کوئی چیز اگتی نہیں ہے سوائے کھجور کے درختوں کے. تو رزق بھی مانگا، اور اس سے ہمیں پتہ چلا کہ رزق مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب مدینہ میں جا کر رزق کی برکت کی دعا مانگی تھی، اور آپ نے فقر و فاقے سے پناہ مانگی ہے کہ یہ بھی بعض دفعہ انسان کو اللہ معاف کرے کفر تک پہنچا دیتا ہے. اور پھر فرمائے ابراہیم علیہ السلام نے، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، اللہ اس کو دینا ہے. اب یہ ایسا کیوں کہا کہ یہ امن مانگا، رزق مانگا اس کو جو ایمان لائے اور جو میں، کیونکہ پہلے پوری ذریت کے لیے جب دعا مانگی تھی نا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ظالموں کو یہ نہیں پہنچے گا. تو یہ ایک ادب ہوتا ہے نا کہ کسی نے پہلے ہی بتا دیا تو ادب ہوتا ہے، اس لیے کہا انہوں نے ایسے. مگر اللہ تعالیٰ نے آگے سے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا یہ رول یہاں نہیں اپلائی ہوتا. قال ومن کفر فامتعوہ قلیلا، جس نے کفر کیا نا میں یہ فائدہ اس کو بھی دوں گا، مگر قلیلا، تھوڑا سا اس لیے کہ دنیا تو ہے ہی تھوڑی سی. تو رزق کے معاملے میں یہ رول نہیں آئے گا. اللہ نے سمجھا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب دین کا معاملہ آیا، دین میں امامت کا معاملہ آیا تو اللہ نے فرمایا ظالموں کو نہیں دوں گا. لیکن جب رزق کا معاملہ آیا تو فرمایا کافروں کو بھی دوں گا. اس سے کیا پتہ چلا؟ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق اس کو بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، اس کو بھی دیتا ہے جس سے محبت نہیں کرتا. آپ دیکھتے ہیں کہ قارون کو بھی دیا. دیکھتے ہیں کتنے خزانے تھے اس کے، کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں پر لاد کر لائی جاتی تھیں. اور فرعون کو کتنا کچھ ملا، نمرود کو کتنی بڑی بادشاہت ملی. تو یہ اللہ کا رول نہیں ہے کہ رزق اس کو اس کے صرف پسندیدہ بندوں کو ملے، نہیں. یہاں تو جو امیر ہے نا، ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا بہتر ہے، کہ اللہ پتہ نہیں اس سے کتنا راضی ہے، اور وہ خود بھی یہی سمجھتا ہے. جو امیر بندہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ اللہ مجھ سے بڑا راضی ہے، میں کوئی بہت ہی بڑی چیز ہوں. بٹ دس از نو کرائٹیریا. تو ان کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈال دے. تو اس حدیث میں ہے، آگے اس حدیث میں ہے کہ لیکن دین صرف اس کو دیتا ہوں جس سے اللہ، اس کو دیتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے. تو اگر آپ کو دین ملا ہوا ہے تو سمجھ لیں کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے. آپ کا یہاں بیٹھنا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے. دنیا تو اللہ تعالیٰ نے کافر کو بھی دینی ہے. دین اور ہدایت ہے نشانی اللہ کی رضا کی. اور کافر کو کیوں دنیا دی جاتی ہے؟ حدیث میں فرمایا نا کہ اس ساری دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک پانی کا گھونٹ بھی نصیب نہ کرتا. تو اللہ کے نزدیک تو یہ گاربیج ہے، یہ دنیا ٹریش ہے. اور کیا ہے؟ قلیل ہے. ساری دنیا بھی مل جائے تو قلیل ہے. اور اللہ رحمان ہے. اللہ الرحمن الدنیا والآخرہ، رحمان ہے وہ دنیا اور آخرت میں. دنیا میں وہ سب کو دیتا ہے، آخرت میں بھی دے گا، لیکن رحیم ہوگا. وہاں پہ وہ صرف آخرت میں مومنوں کو دے گا. اسی لیے اب جہنمی جنتیوں سے کہیں گے، سورۃ اعراف میں آئے گا کہ تھوڑا سا پانی تو ہمارے اوپر ڈال دو، تھوڑا تو پانی دے دو. تو وہ کہیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کو حرام کیا ہے کافروں پر.
دنیا میں نہیں کیا، آخرت میں کرے گا۔ آخرت میں کچھ نہیں ہے ان کے لیے۔ تو دنیا میں تو جہاں مومن کے کھیت پر بارش برسے گی تو کافر کے کھیت پر بھی برسے گی، مگر آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو دنیا پر اتنے ریجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو 2 رکعت تم فجر کی سنت پڑھتے ہو نا، صرف 2 رکعت سنت، وہ جو کچھ دنیا میں ہے نا اس سے بہتر ہے۔ تو سوچے کیا حیثیت ہے اس دنیا کی۔ کئی صحابی ایسے تھے کہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے تھے، اتنا فقر تھا۔ تو یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا تھا۔ تو یہ جو دنیا کافر کو مل رہی ہے نا، پتہ یہ کتنی بڑی حسرت بن جائے گی اس دن ان کافروں کے لیے۔ سورہ اعقاف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس وقت جب ان کو جہنم کے کنارے پر کھڑا کیا جائے گا تو اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ تم نے دنیا میں جتنے مزے لوٹنے تھے لوٹ لیے، اب یہاں پر تمہارے لیے ذلت آمیز عذاب کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اس آگ کا کیا، استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار، وہ کیسی ہوگی کہ جہاں پتھروں کو بھی پگھلا دے گی وہ آگ۔ تو دنیا کی کامیابیوں کو کامیابی نہ سمجھیں۔ حضرت عمر کے سامنے تو جب اچھے اچھے کھانے پیش کیے جاتے تھے تو وہ یہی آیت تلاوت کرتے تھے سورۃ احقاف کی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ وہاں کہہ دے کہ تم نے دنیا کی زندگی میں مزے لوٹ لیے اور وہی تھا تمہارا اجر، اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں۔ کہتے تھے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں مجھے ایسا نہ کہا جائے، اور پھر رو پڑتے تھے یہ کہتے کہتے۔ حالانکہ ان کا کھانا تھا کہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ بھی پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ کیا کھانا تھا؟ سوکھی روٹی نمک کے ساتھ، اور ابھی وہ امیر المومنین تھے، 24 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے وہ، افریقہ تک حکومت تھی ان کی، معمولی بات نہیں ہے۔ ہیرے جواہرات مسجد نبوی کے صحن میں بکھیر دیے جاتے تھے۔ فارس جو بڑی سپر پاور تھی اس کو کانکر کیے ہوئے تھے۔ تو دنیا مل جائے تو اس کو بڑی چیز نہ سمجھیں۔ ہاں مل گئی ہے تو الحمدللہ، نہیں ملی تو بھی اچھا ہے۔ اور اگر سوچیں تو پوری دنیا بھی مل جائے تو ایک ہی لباس پہنو گے نا، ایک ہی کھانا کھا سکتے ہو نا ایک وقت میں، ایک ہی کمرے میں سو سکتے ہو نا، چاہے محل جتنا گھر ہو تمہارا۔ اور خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی عمریں 60-70 سال ہوں گی، بس اتنے میں کتنا کھا لو گے، کتنا پی لو گے، کتنا پہن لو گے، کتنا۔ نوح علیہ السلام کو کتنی عمر ملی تھی؟ 950 سال تو صرف انہوں نے تبلیغ کی تھی، تو 1000 سال تو ہوگی، پتہ نہیں کتنی عمر ہوگی ان کی۔ پھر بھی جب ان سے پوچھا گیا دنیا میں کتنا رہے تو کہتے ہیں ایسا ہی لگا کہ ایک دروازے سے انٹر ہوا اور دوسرے سے ایگزٹ ہو گیا۔ تو ہمارے جیسے لوگوں کو کیا لگے گا، کیا لگے گا ہمیں؟ بل توثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، پھر بھی تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ سورہ مزمل میں نہیں فرمایا کہ وہ تو اتنا خطرناک دن ہے کہ اس کی وحشت سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے؟ جب اللہ تعالیٰ حکم دے گا آدم علیہ السلام کو، آدم اپنی اولاد میں سے ہر 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے الگ کر دو، اللہم اجرنا من النار۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، تم کیسے بچو گے اگر تم اس دن کا انکار کرتے ہو جس دن بچہ بوڑھا ہو جائے گا؟ تو کیسے بچو گے؟ تو آج دنیا ملی ہوئی ہے نا، تو اس سے اپنے آخرت کے محل بنا لیں، وہاں کے باغات بنا لیں، وہاں کے درجے آگے سے آگے بڑھا لیں۔ چھوڑ دیں دنیا کی فکر اور چھوڑ دیں دنیا والوں کی فکر، وہاں کی سلطنت اپنی بڑھا لیں۔ لیکن اگر ساری دنیا پا کر بھی خود ہی پر خرچ کرتے رہے اور کسی کی پرواہ نہ کی، وہاں کی پرواہ نہ کی، اپنے اصل گھر کی پرواہ نہ کی، تو یہ یہاں ہی رہ جائے گا۔ دنیا مل بھی گئی تو یاد رکھیں یہ تو صرف امتحان ہے۔ انلس جو دائیں بائیں اوپر نیچے دن رات نیکیاں کٹھی کرتا رہا۔ زمین پر اپنی نشانیاں چھوڑو کہ اگر یہاں پر نہ بھی رہیں تو میرے نشان یہاں پر موجود رہیں۔ اور جو یہ زندگی ضائع کر کے صرف عیاشی کر کے چلا گیا نا، تو پھر اس کا اینڈ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ثم استرہ الی العذاب النار، پھر وہ آگ کے عذاب کی طرف مجبور کیا جائے گا، کیونکہ وہ خود نہیں جانا چاہے گا تو گھسیٹ کر مجبور کر لے جایا جائے گا، زور زبردستی کے ساتھ لے جایا جائے گا۔ آج آپ کی مرضی ہے تو آج خود کو کھینچ کر لے آئیں اس کی طرف، آج کھینچ کر لے آؤ نا، لاؤ گے تو کل بچ جاؤ گے۔ اس دن کی زور زبردستی سے بہتر ہے آج خود پر زور زبردستی کر لیں۔ جو اس دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں آتا نا، دور بھاگتا ہے، تو قیامت کے دن پھر مجبور کر کے آگ کی طرف استغفر اللہ لایا جائے گا۔ تو اس زندگی کے اندر ہی آ جاؤ اللہ کی طرف، آج تو تمہاری مرضی ہے، آج کھینچ کر لے آئیں خود کو، کیونکہ دیکھیں دل تو نہیں کرتا،
اور کام دھندے بھی اتنے زیادہ ہیں ہمارے پاس، تو آج خود کو مجبور کر لیں تاکہ اس دن کے کھنچے جانے سے بچ جائیں. پھر جو بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز، اور وہی کامیابی ہے، اور اس کے بعد کوئی ناکامی نہیں. باقی اس دنیا میں چند لقمے بھی مل گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں. لیکن کھانا ایک ہی تو کھانا کھانا نا، تو نبی پاک کہہ رہے ہیں کہ ابن آدم کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں جو اس کی پیٹھ کو سیدھا کر دیں. جینے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. جینے کے لیے کھاؤ، کھانے کے لیے مت جیو. ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور. دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے، اور انسان اسی دھوکے میں پڑا رہتا ہے. شیطان اسی دھوکے میں رکھتا ہے کہ کل کر لینا، کل کر لینا. دیکھ لیں وہ سارے پلاننگز والے زمین کے نیچے چلے گئے، وہ بھی یہی کہتے تھے کل کر لیں گے. وبئس المصیر، کتنی بری لوٹنے کی جگہ ہے یہ. استغفر اللہ. اور جب یرفع اٹھاتے تھے ابراہیم علیہ السلام القواعدی بنیادیں من سے البیت خانہ کعبہ و اور اسماعیلہ ربنا اے ہمارے رب تقبل قبول فرما منا ہم سے انکا بے شک تو ہے السمیع سننے والا العلیم جاننے والا ہے. اور جب ابراہیم علیہ السلام بلند کر رہے تھے اس گھر کی بنیادوں کو، اچھا اس سے پتہ چلتا ہے کہ بنیادیں پہلے سے موجود تھیں اور وہ ان کو بلند کر رہے تھے. اور بنیادیں پہلے کیسے تھیں بتائیے؟ اس گھر کی بنیادیں پہلے سے موجود تھیں، کیا مطلب؟ پہلے سے فرشتوں نے اس کو تعمیر کیا تھا اس نا، کے تو بعد وہ اس کی نشانیاں بھی باقی تھیں. اس کے بعد تو پھر فرشتے، حضرت آدم علیہ حضرت السلام نے آدم، جی تعمیر ماشاء اللہ، کی. حضرت ونڈرفل، آدم نے کیا تھا، ویری گڈ ابراہیم ویری علیہ گڈ، السلام نے کیا. جزاک اللہ خیر. سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ فرشتوں نے بنایا، پھر انسانوں میں آدم علیہ السلام نے بنایا، اس کے بعد یہ گھر گر گیا تھا اور اب بنیادوں کو اٹھا رہے ہیں. اچھا، اور جب یہ کنسٹرکشن کر رہے ہیں، ہم تو چپ کر کے اپنا کام کرتے رہتے ہیں نا سارا دن، بس منہ بند ہے ہمارا. وہ ساتھ ساتھ کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. وہ کہتے ہیں ہماری یہ چھوٹی سی کوشش قبول کر لینا. تو انسان چاہے کتنا ہی بڑا کام کیوں نہ کر رہا ہو، دیکھیے کوئی چھوٹا کام تھوڑے تھا بھلا. آج تک یہ گھر عبادت کی جگہ ہے، آج تک یہ کھڑا ہوا ہے اور لوگ آ رہے ہیں، اور جتنے لوگ عبادت کر رہے ہیں اس کا ثواب کس کو پہنچ رہا ہے؟ پیچھے جا کر ابراہیم علیہ السلام کو بھی پہنچ رہا ہے. لیکن کتنا ہی بڑا کام ہے، لیکن دعا کیا کریں؟ اے اللہ یہ قبول کر لینا مجھ سے. ان کو کیا دعا مانگنے کی ضرورت تھی؟ ان سے زیادہ خالص کون ہو سکتا ہے؟ ان کے کام میں تو کوئی ریاکاری نہیں ہو سکتی، اور اللہ کے حکم پر ہی تو کر رہے ہیں. اس سے پتہ چلا کہ ہم کوئی بھی عمل کریں لیکن اس کے بعد دعا کریں کہ اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لینا. عمل کرنا بڑی بات نہیں ہے، اس کا قبول ہو جانا بڑی بات ہے. ہم تو ذرا برابر کر کے بھی نا پھولے نہیں سماتے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے چنا ان کو. جب اللہ کے لیے کوئی قربانی کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو اٹھاتا نہیں جب تک اس سے کوئی بڑا کام نہ لے لے. جب زندگی میں کوئی آزمائشیں آئیں تو گھبرائیں نہیں، اللہ کی خاطر صبر کریں، تو اللہ تعالیٰ کتنا بڑا کام لے گا آپ سے. کتنا بڑا کام لیا اللہ نے ان سے. تو اگر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام فکر کر رہے ہیں اپنے اس عمل کی قبولیت کی، تو سوچیں تو صحیح کہ ہمیں کتنی فکر کرنی چاہیے. ہمیں تو کیا فکر ہوتی ہے؟ میں نے یہ کیا، پتہ نہیں فلاں کو پتہ چلا کہ نہیں، میں نے اس وقت یہ کیا تھا، فلاں کو بتا دوں میں، بس کسی نہ کسی کو پتہ چل جائے، میرے چرچے ہو جائیں. ہمارے جو اسلاف تھے نا وہ تو اپنی نیکیوں کو چھپاتے پھرتے تھے. بشر بن حارث ایک دن نا نماز پڑھ رہے تھے، ان کوشش میں ہوتے تھے کہ کوئی دیکھے نا، تو اوپر سے کوئی آ گیا اور آ کر بیٹھ کر ان کی نماز دیکھنے لگا. جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرماتے ہیں کہ میری نماز دیکھ کر کہیں تم دھوکہ نہ کھا جانا. ابلیس نے بھی فرشتوں کے ساتھ رہ کر ایک زمانے تک اللہ کی عبادت کی تھی. دیکھ لیں کیسے لوگ تھے وہ. ہم تو سارے زمانے کو بتانا چاہتے ہیں ذرا بھورا کچھ کر لیں. ایک دفعہ نا ایک شخص تھے، بزرگ تھے، انہوں نے ایک غلام کو کہیں دیکھا، بارش نہیں ہو رہی تھی تو اس نے دعا مانگی. دیکھا کہ جیسے اس نے دعا مانگی فوراً بادل آئے اور بارش برسنے لگی. اب یہ اس کے پیچھے پیچھے گئے، دیکھا کہ وہ ایک جگہ گیا ہے. انہوں نے اس کے مالک سے بات کی کہ مجھے نا ایک غلام چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ آپ جو مرضی غلام لے لیں. کوئی بزرگ تھے تو اب اس نے ایک غلام کو بلایا تو کہتے ہیں مجھے یہ نہیں چاہیے. پھر ایک اور کو بلایا تو کہتے ہیں یہ بھی نہیں چاہیے. کہتے ہیں مجھے فلاں غلام چاہیے. تو وہ کہنے لگا ٹھیک ہے آپ وہ لے جائیں. اس نے راستے میں پوچھا اس غلام نے آپ نے مجھے کیوں چنا؟ تو اس کو بتایا انہوں نے کہ تم نے اس طرح سے دعا کی تھی، میں نے تمہیں دیکھا تھا اور اس کے بعد فوراً بارش ہونے لگی. جب اس نے یہ سنا نا تو اس کے بعد اس کا رنگ فک ہو گیا، فوراً بدل گیا. اس کا رنگ بدلنے لگا. اس نے کہا کہ یہ بات کسی کے سامنے نہ کرنا.
اور وہاں پر نا ایک مسجد تھی، کہنے لگا کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے نا یہاں نماز پڑھنے کے لیے چھوڑ دیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ نماز پڑھنے لگا. اب نماز پڑھتے ہوئے کیا کہہ رہا ہے؟ یا اللہ، میرا اور تیرا راز اب کھل گیا ہے، اب لوگوں کو پتہ چل گیا ہے، اب تو مجھے اٹھا لے. اس کے بعد دیکھا وہاں پر ہی اس کی وفات ہو گئی. تو دیکھیں لوگ کیسے ہوتے تھے، کس طرح اپنے کاموں کو چھپاتے تھے. ہمارا کیا حال ہے؟ تھوڑا سا کام کر کے، چھوٹی سی نیکی کر کے چاہتے ہیں سارے جہان کو ہی پتہ چل جائے. میں تو جی تہجد بھی پڑھتی ہوں، میں تو اتنا قرآن تسبیحاں پڑھتی ہوں، میں روزے رکھتی ہوں، میں تو ایسے ایسے فلاں کی ہیلپ کرتی ہوں. ہم جب تک دو چار کو بتا نہ دیں تو ہمیں نیند نہیں آتی، ہمیں چین نہیں آتا. کوئی عمل تو ہم آخرت کے لیے بھی رہنے دیں، یا کہ سارے ہی دنیا میں ہی نشر کر کے چلے جائیں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سے قبول کر لے، اس لیے کہ کوئی خیر کا کام کرنے کی توفیق تو اللہ ہی دیتا ہے. تو اللہ سے ہی کہہ رہے ہیں اللہ اس کو قبول بھی کر لینا. انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو ہی ہے سننے والا، تو ہی ہے جاننے والا، تو جانتا ہے ہمارے دلوں کے حال، کس ارادے سے ہم نے کیا، ہمارے اندر کیا ہے. تو کبھی اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کریں، وہ سنتا بھی ہے، وہ جانتا بھی ہے. اس سے نا ان کی عاجزی بھی پتہ چلتی ہے. جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا ان کا یہی طریقہ ہوتا ہے، اور جو تھوڑ دلے ہوتے ہیں وہ پھر جی بس دکھ جائے ہمارے کا، اور دکھ جاتے ہیں وہ تھوڑ دلے. سمندروں سے پانی باہر سپل اوور نہیں ہوتا، بڑی جگہ ہوتی ہے نا، چھوٹی جگہوں سے وہ جو ندی نالوں سے پانی باہر سپل اوور ہو جاتا ہے. جب دل چھوٹے ہوتے ہیں تو پھر باہر نکلتا ہے. اچھا اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا دعا مانگی انہوں نے. رب بنا، اے ہمارے رب، وجعل، اور ہمیں بنا دے، مسلمین مسلمان فرما بردار، لکا اپنا، وا اور من ذریتنا اور ہماری اولاد سے، امت مسلمتاً فرما بردار، لکا اپنی، و آرنا اور ہمیں دکھا، مناسکنا حج کے طریقے، وتوب اور علینا اور ہماری توبہ قبول فرما، انکا بے شک انتا تو التواب الرحیم، توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اچھا اے رب بنا دے ہمیں اپنے لیے فرما بردار. ابھی کوئی گنجائش رہ گئی تھی؟ اتنا کچھ کر دیا انہوں نے. ان کو تو پہلے ہی سرٹیفکیٹ مل چکا تھا، کیونکہ جس وقت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما اسلم. پھر بھی یہاں دعا کر رہے ہیں اے رب ہم دونوں کو مسلم بنا دے. مسلم ہوتا ہے فرما بردار. اور دعا کون کر رہا ہے یہاں پہ؟ کون دعا کر رہے ہیں؟ جی ابراہیم علیہ السلام. اور انکلوڈ کس کو کر رہے ہیں؟ اور انکلوڈ کس کو کر رہے ہیں اپنی دعا میں؟ نہیں، تمام مسلمانوں کو، مومنوں کو اور اپنی اولاد کو. اسماعیل علیہ، جی جی بالکل اسماعیل علیہ السلام کو انکلوڈ کر رہے ہیں. تو اپنی اس سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اپنی اولاد کے لیے دعا کرنی چاہیے. کہتے ہیں ہم دونوں کو فرما بردار بنا دے. کیا مطلب؟ وہ تو پہلے ہی فرما بردار ہے، یعنی ساری زندگی کے لیے ہمیں اپنی فرما برداری میں رکھنا. انسان نہ ہمیشہ فکر کرتا رہے کہ یا اللہ کبھی یہ نہ ہو کہ میں پھسل جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی نا کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کو الٹ پھیر کرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت پر جما دینا. اس دعا ضرور کیا کریں. تو یہ دعا انسان کو کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ جی ہر وقت کانفیڈنٹ رہنا کہ میں تو جی اتنی نیک ہوں، کسی کو تکلیف نہیں دیتی، میں تو اتنے اچھے دل کی مالک ہوں. یہ سوچ ان لوگوں کی ہوتی ہے جو علم نہیں رکھتے، علم نہیں لیے ہوتے. خالی کلاسز میں جانے سے ہم علم والے نہیں ہو جاتے. علم وہ جو عمل میں نظر آئے. تو دعا کر رہے ہیں کہ مجھے مسلم بنا، مسلم فرما بردار. مسلم نا اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو. تو کیا ہم اس ڈیفینیشن کے مطابق مسلم ہیں کہ مالک کے ہاتھ میں نکیل ہے؟ یعنی وہ چلائے گا تو چل پڑیں گے، وہ بٹھائے گا تو بیٹھ جائیں گے، وہ کھڑا کرے گا تو کھڑے ہو جائیں گے. یعنی ٹوٹل کنٹرول، ٹوٹل سبمیشن. یعنی میری اپنی کوئی مرضی نہیں، بس مرضی کس کی؟ میرے مالک کی ہے. ہاں کبھی دین پر چلنا مشکل بھی ہو جاتا ہے. ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ میرے لیے نا اپنے دین پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے. فرمایا کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. تو آپ کو کبھی مشکل ہو نا کسی حکم کو اوبے کرنے کی تو کثرت سے ذکر کریں، ذکر کیا کریں. کیونکہ شیطان ہر وقت انسان سے کے اندر ڈالتا ہے کہ یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے، میں کیسے کروں. تو آپ ذکر بڑھا دیں. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً، اور میری نسلوں میں بھی بنا دینا امت مسلمہ.
یہ کون دعا کر رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام. اس لیے آپ کی بھی بات ٹھیک تھی آمنہ. تو آپ نے پوری آیت کو لیا، میں فرسٹ کانٹیکس کی بات کری تھی، یعنی ہم دونوں کی ذریت میں امت مسلمہ بنا دینا. اب جو یہودی کہتے تھے نا کہ یہ نبی بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آیا، تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام تھے دعا مانگنے والے. تو اپنی ذریت کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے دعا مانگا کریں. یہ نہیں کہ ان کو جائیدادیں مل جائیں، جائیدادوں میں حصہ مل جائے، امیر زادے بن جائیں، ان کو بڑی بڑی جابیں مل جائیں. نہیں، ان کے لیے دین بھی مانگیں. تو کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو فرما بردار بنا دے. تو ہمیں بھی یہی کہنا چاہیے اپنی اولاد کے لیے. تو انہوں نے دعا مانگی تھی کہ میری ذریت میں سے ایک جماعت کو حق پر رکھنا، اور واقعی یہ ایک جماعت قیامت تک حق پر رہے گی. پھر وہ آرنا مناسکنا، اے اللہ ہمیں مناسک دکھا دے، یعنی سکھا دے، ہمیں ڈیمنسٹریٹ کر دے. کئی چیزیں ہوتی ہیں جو صرف بتانے سے نہیں آتی، وہ سکھائی جاتی ہیں، دکھا کر سکھائی جاتی ہیں. پھر اس کے بعد ہی جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کے مناسک سکھائے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جبرائیل جیسے آئے تھے، اور انہوں نے نماز بھی پڑھ کر دکھائی تھی. تو ہمیں مناسک سکھا دے، یعنی سارے حج کے طریقے سکھا دے کہ تو راضی کیسے ہوتا ہے. اور یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام. اور ہمارا کیا، ہمیں تو دو باتیں پتہ چل جائیں، ہم کہتے ہیں جی ہمیں تو سب پتہ ہے، ہمیں نہ بتاؤ، ہمیں تو پتہ ہے، وی نو ایوری تھنگ. جبکہ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں سکھا دے. جن کے اندر عاجزی ہوتی ہے نا، وہ یہ کہتے ہیں. باقی جتنا جس کے پاس علم نہیں ہوتا، اتنا ہی وہ زیادہ کرتا ہے کہ مجھے تو سب پتہ ہے. جو لوگ سننا نہیں چاہتے نا، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں مجھے سب پتہ ہے، کیونکہ وہ علم میں فقدان ہے ان کا. وَتُبْ عَلَيْنَا، اور مہربان ہو ہم پر. استغفار کے لیے اے اللہ ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو بھی قبول کر لے، ہم پر متوجہ ہو جا، ہماری بخشش کر دے. اچھا وہ کیوں؟ انکا انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی تواب اور رحیم ہے. اب توبہ کس بات پر کریں؟ یہاں پر تو نہیں بتایا کہ انہوں نے کوئی گناہ کیا تھا. اس لیے کہ کوئی کمی رہ گئی ہو تو اے اللہ معاف کر دے. تو گناہ ہو یا نہ ہو، انسان کو استغفار کرتے رہنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ توبہ صرف گناہوں کو کرنے پر نہیں ہوتی، بلکہ توبہ ایک تو لائف سٹائل ہونا چاہیے. انسان بہت آسانی سے دنیا میں مگن ہو جاتا ہے، اور توبہ ہے کہ وہ نا دل کو واپس اللہ کی طرف پلٹنا ہے. کہیں آنکھیں کدھر ہو جاتی ہیں، انگیج ہو جاتی ہیں، کہیں دل کہیں اور ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے، کہیں دماغ کے اندر کوئی اور بات آئے گی. تو توبہ پلٹنے کا عمل ہے، اٹس اے لائف سٹائل، اور یہ ہمیشہ کرنا چاہیے انسان کو. کوئی سمجھے جی میرا تو کوئی گناہ نہیں ہے، میں کیوں کروں؟ ہمیشہ کرنا چاہیے. اگر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام یہ عمل کرتے ہوئے بھی توبہ کر رہے ہیں، یعنی کہ گھر بناتے ہوئے بھی، تو ہمیں کتنی توبہ کرنی چاہیے. پھر اور اے اللہ اگر فرما بردار ہونے میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو اے اللہ تو مہربان ہو جا، تو معاف فرما دے، تو تواب ہے. تواب میں نا ایکسٹریم ہے، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. اللہ تعالیٰ وہ ہے جو بندے کی توبہ کا منتظر رہتا ہے کہ کب میرا بندہ بھیگی آنکھیں لے کر، اپنی پیشانی جھکا کر، اپنے گناہوں پر پشیمان ہو کر مجھ سے معافی مانگے. اللہ تعالیٰ نا انتظار کرتا ہے ایسے انسان کی. اور پھر جب اللہ کا بندہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ رحیم بھی ہے. یہ ہے اس کی محبت کہ تواب کے بعد رحیم بھی ہے. ہمارا کیا حال ہے کہ اگر کسی نے ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو، پھر جب ہم معافی ہم سے مانگنے آتا ہے تو بھی ہے نا ہمارا غصہ کم نہیں ہوتا. اگر ہم معاف کر بھی دیتے ہیں نا، اس کے بعد کہتے ہیں اب شکل نہ دکھانا مجھے. ہمارا غصہ ختم نہیں ہوتا. جبکہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں کہ ایک ساری زندگی کا نافرمان گناہگار جب اس کی بارگاہ میں آ کر آنسو گراتا ہے تو وہ کہتا ہے میں تجھے معاف تو کرتا ہوں، اس کے بعد تجھ سے میں بے انتہا محبت بھی کرتا ہوں. اس کے بعد یہ نہیں کہتا کہ ٹھیک ہے اب دفع ہو جا. نہیں، بار بار رحم کرنے والا ہے، محبت کرتا ہے شدید. وہ بھول جاتا ہے ہماری غلطیاں، ہمیں تانے نہیں دیتا، ہمیں پھر پرابلمز میں نہیں ڈالتا، ہمیں پھر دنیا والوں کے سامنے بے عزت نہیں کرتا، بلکہ ہمارے گناہوں پہ، ہماری غلطیوں پہ، ہماری گندگیوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے. پتہ اگر رب ہماری گندگیوں پہ پردہ نہ ڈالے نا تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سچی توبہ کرنے والا ہے نا، وہ ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کبھی کیا ہی نہیں. تو جو اللہ کے نام آتے ہیں نا، ان کا کنیکشن ہوتا ہے. جیسے یہاں پہ آیا سمیع بھی ہے، علیم بھی ہے، سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، دل کے اندر کی باتیں بھی. پھر تواب بھی ہے، توبہ قبول بھی کر رہا ہے، اور اس کے بعد رحم بھی کر رہا ہے. اس کے بعد دھتکارتا نہیں ہے، پھر اپنا بنا لیتا ہے. تو ہر وقت توبہ کرتے رہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 دفعہ توبہ کیا کرتے تھے.
تو ہمیں کتنی کرنی چاہیے. اچھا پھر اگلی دعا ان کی آتی ہے ربنا اے ہمارے رب وبعث اور بھیج فیہم ان میں رسولاً ایک رسول منہم ان میں یتلو وہ پڑھے علیہم ان پر آیاتی کا تیری آیات ویعلمہم اور انہیں تعلیم دے الکتاب کتاب کی والحکمت اور حکمت کی ویزکیہم اور انہیں پاک کر دے انکا بے شک انتا تو العزیز غالب الحکیم حکمت والا ہے. اے ہمارے رب ان میں سے بھیج ایک رسول. کن میں سے؟ اب حضرت ابراہیم کن کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ مطلب جو بنو قریش اس وقت تھے ان کا اپنا خاندان. جی وہ کہاں رہنے والے ہیں؟ کہاں کے رہنے والے؟ میری نسل میں سے ایک رسول بھیج جو آگے جا کے مطلب ان کو تمہاری آیت کہاں پڑھ کے کس جگہ پہ چھوڑ کے آئے تھے اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ کو؟ کون سے شہر میں؟ وہ ادھر مکہ میں. مکہ. تو مکہ والوں کے لیے مانگ رہے ہیں نا. مکہ میں. ایگزیکٹلی. تو اب ان کے لیے دعا مانگ رہے ہیں کہ بھیج ایک رسول جو مکہ کے رہنے والے ہیں. دیکھیں ان کو کتنی فکر ہے اپنی نسلوں کی کہ آگے بھی کوئی ان میں ہونا چاہیے جو ان کو بھلائی کی باتیں بتاتا رہے. ہم تو اپنی فکروں سے باہر نہیں آتے نا. تو ایسا رسول جو یہ کام کرتا رہے. 4 کام آگے بتائے گئے ہیں. انہوں نے یہ دعا کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اسی دعا کو قبول فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں. یہ وہ دعا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی. اے رب ان میں ایک رسول اٹھا. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس وقت نا اسماعیل علیہ السلام تھے. دعا کرے تو ظاہر ہے پھر وہ ان میں سے ہوں گے. اسحاق علیہ السلام میں سے تو پھر نہیں ہوں گے. اور اسی کا ذکر پھر آگے سورہ بقرہ میں بھی اور سورہ آل عمران میں بھی اور سورہ جمعہ میں بھی آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک رسول بھیجا جو یہ 4 کام کرتا ہے. تو یہاں پر ایک رسول کا جو فریضہ ہے جو ذمہ داری ہے جو ان کی جاب ہے وہ بتائی گئی کہ ایسا رسول بھیج. نمبر 1 جو ان میں سے ہو کیونکہ کوئی آؤٹ سائڈر آ گیا تو کوئی کنیکشن ہی نہیں بن پائے گا. جیسے آپ کو کوئی اگر فرینچ پڑھانا شروع کر دے تو آپ کو کیا سمجھ آئے گی؟ ٹھیک ہے. تو کوئی ایسا جو آپ میں سے ہو آپ کے مسائل کو جانتا ہو آپ کے کلچر میں سے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے رسول انہی میں سے بھیجے تھے. سوائے لوط علیہ السلام دوسری قوم سے آئے تھے. یتلو علیہم آیاتک. اللہ ایسا رسول بھیج جو تلاوت کرے تیری کتاب کی. تلاوت کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ تلاوت یعنی فالو کرنا یعنی سمجھ کر پڑھنا. پھر تلاوت میں صحیح مخارج بھی ہے تجوید کے ساتھ بھی ہے. قرآن کریم وہ عظیم کلام ہے اللہ تعالیٰ کا جس کے صرف الفاظ کی بھی تلاوت کی جائے معنی نہیں بھی سمجھ آتا تو بھی یہ عبادت ہے. تورات اور انجیل کو صرف تلاوت کرنے کا ثواب نہیں تھا بلکہ مفہوم کو سمجھنا اور عمل کرنا وہ عبادت تھی. مگر قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جس کی تلاوت بھی عبادت ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ہر حروف پڑھنے پر 10 نیکیاں ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جیسے الف لام میم ہے نا یہ 3 حروف ہیں. تو الف لام میم کا مطلب پتہ ہے کسی کو؟ یس اور نو؟ نہیں یہ نہیں. متشابہات میں ہے تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب صرف اللہ کو پتہ ہے. بالکل. اور الف لام میم کا مطلب کسی نے سمجھا یا جانا نہیں ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اگر بغیر سمجھے بھی پڑھ رہے ہیں نا تو بھی ثواب ملے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کو اپنی آوازوں سے مزین کرو یعنی خوبصورت آوازوں سے پڑھو. بلکہ بخاری کی حدیث میں ہے کہ جو قرآن کو خوبصورت طریقے سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اب ہم گانے گا لیتے ہیں مگر قرآن کو ہم خوبصورتی سے پڑھنے میں نا محنت نہیں کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر قرآن اترا اور آپ تلاوت کریں گے تو لوگوں تک پہنچے گا. رائٹ. اچھا اور آیت کس کو کہتے ہیں؟ نشانی کو. دوسرا مقصد کیا بتایا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. ان کو تعلیم دیں کتاب کی یعنی سکھائیں ان کو کتاب سمجھائیں. دیکھیں پہلے تعلیم کو سمجھا جاتا تھا. آج کل تو خیر اسکولوں میں سے بھی تربیت ختم ہو گئی ہے. تو سمجھائیں ان کو کتاب. حالانکہ وہ عرب لوگ تھے عربی سمجھتے تھے ان کی زبان تو بہت اچھی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا کہ قرآن پاک کے فہم کو لوگوں تک پہنچانا لوگوں کو سمجھانا. قرآن کو سمجھنے کے لیے صرف عربی زبان جان لینا کافی نہیں ہے. تو آپ اس کتاب کو سمجھانے والے بھی ہیں. اس کا مطلب ہے پڑھنا الگ بات ہے اور اس کو سیکھنا الگ بات ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام بھی تھا کہ اس کا فہم سمجھائیں. جیسے جب وہ آیات اتریں کہ کب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے جب سیاہ دھاگا اور سفید دھاگا الگ الگ ہو جائیں تو وہ صحابی سیاہ سفید دھاگا رکھ کر لیٹ گئے. جب سیاہ اور سفید دھاگا الگ الگ ہوگا تو پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا یہ نہیں ہے مقصد بلکہ یہ مقصد اس کا یہ ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ پڑھنا الگ بات ہے سیکھنا الگ بات ہے. ہم لوگ یہاں اس کو سیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں صرف پڑھنا آنا کافی نہیں ہے. تو اپنے بچوں کو بھی ہم بس قاری لگا دیتے ہیں وہ آ کر ہل ہل کر پڑھا کر چلا جاتا ہے سکھانے کا اہتمام ہی نہیں کرتے.
تو ہم کیا کرتے ہیں ان کی زندگیوں کے ساتھ؟ سوچیں. اب آپ کے گھروں میں، جن کے گھروں میں بھی چھوٹے بچے ہیں، کوئی نواسے نواسیاں ہیں، کوئی پوتے پوتیاں ہیں، تو ان بچوں کو قیمتی سمجھیں، ان کو قاری صاحب کے ذمہ ڈال کے آپ فارغ نہ ہو جائیں. یہ جو کچھ آپ لوگ لرن کر رہے ہیں ان کو لرن کرا دیں. اٹس اے وے آف لائف. یہ بی بی جی کا کام نہیں ہے، یہ درس والی آنٹی کا کام نہیں ہے، یہ مولوی صاحب کا کام نہیں ہے. یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں، آگے ان کو ایجوکیٹ کریں. اچھا، اور والحکمہ، اور حکمت بھی ہو ایسے نبی ان میں بھیجنا جن میں حکمت ہو، دنائی ہو. یہاں حکمت کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، ایک تو حکمت کا معنی ہوتا ہے صحیح وقت میں صحیح فیصلہ کرنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ حکمت ہے، یعنی پریکٹیکل وزڈم مراد ہے یہاں پر، کہ اس کو کیسے اپلائی کرنا ہے وہ کر کے دکھایا. جیسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کا اخلاق کیا ہے، تو فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہے، یعنی آپ چلتا پھرتا قرآن تھے. جیسے نماز کا حکم قرآن میں آ گیا، لیکن اس کو پڑھنا کیسے ہے، رکوع قیام سجدہ سب کیسے کرنا ہے. زکوٰۃ کا کیا حساب کتاب ہے، زکوٰۃ سونے میں کتنی ہے، کھیتی میں کتنی ہے، چاندی میں کتنی ہے، روزہ کب رکھنا ہے، کب کھولنا ہے، عید کب منانی، یہ ساری چیزیں کون بتاتا ہے؟ یہ ہے وزڈم. اور وزڈم یہ نہیں کہ جی میں تو بڑا ذہین ہوں، میں بڑی انٹیلیجنٹ ہوں، لہٰذا میں تو خود ہی قرآن کے معنی بنا لوں گی. نہیں، قرآن کے ساتھ حکمت کیا ہے؟ کیا ہے قرآن کے ساتھ حکمت؟ سمجھنا اور اس کو صحیح طرح کیسے عمل کرنا. کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ کیسے وسلم کیسے کی آمنہ، کیسے مطابق کس چیز سے سمجھیں گے؟ ٹول کیا ہے اس کا؟ حکمت کو قرآن کے اندر جو حکمت، حکمت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. سنت، حدیث. بالکل حدیث. آج ہم تک تو حدیث پہنچی ہے نا، ہم نبی پاک کو پریکٹیکلی نہیں دیکھ رہے، تو حدیث پہنچی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا بھی دیا اور کر کے بھی دکھا دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن حدیث کے بغیر مکمل نہیں ہے، حدیث کے بغیر نہیں سمجھ میں آ سکتا. اور حدیث بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، اور حدیث بھی وحی غیر مطلوع ہے. یہ ایک وہی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، وہ قرآن ہے، اور ایک جو تلاوت نہیں کی جاتی لیکن اللہ ہی کی طرف سے ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، وہ ہے حدیث. سنت کہہ سکتے ہیں. پریکٹیکلی کیسے اس کو کرنا ہے وہ حکمت، وہ سنت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا حجۃ الوداع کے موقع پر کہ مجھ سے مناسک سیکھ لو حج کے، ہو سکتا ہے اگلے سال میری تم سے ملاقات نہ ہو. تو ہم خود ہی اپنے آپ نہیں سیکھ سکتے. وَيُزَكِّهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرنے والا ہو. اے اللہ، ان کے پاس ایسا رسول بھیجنا جو ان کو حکمت کی باتیں بتائے، ان کا تزکیہ کرے. اور تزکیہ کیا ہے؟ عمل کرنا. اللہ تعالیٰ کی مرضی کس چیز میں ہے ویسا عمل، اور یہ سوچنا کہ کس میں نہیں ہے، یہ سوچ کر عمل کرنا، وہ ہے تزکیہ. تزکیہ اصل میں نا دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہے پاک کرنا، دوسرا ہے بڑھانا. پاکی میں ہوتے ہیں. جی، نشو نما کرنا. تو پہلے پاک کرنا ہوگا، اپنے ظاہر اور باطن کو پاک کرنا، گندگیاں نکالنا. اس میں آپ دیکھیں، آپ ایک نا مالی کی اگزامپل لے لیں. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پہلے زمین میں سے فالتو جڑی بوٹیاں جو ویڈز ہیں وہ سب نکالتا ہے، پھر اس میں بیج ڈالتا ہے، ان پودوں کو اگاتا ہے جو پھول دینے والے ہوں، پھل دینے والے ہوں. اسی طرح اندر کی صفائی ہوتی ہے، اور اندر کی صفائی تزکیہ ہے. انسان کے اندر کی جو ویڈز، جو جڑی بوٹیاں کیا ہیں؟ گناہ، دنیا کی محبت، لالچ، کینے، بغض، حسد. تو انسان ان سب کو نکالے، اس کو کلین کرے، اس کی جگہ اچھے پودے لگائے، نیکی کے، خیر کے. I feel that میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اس کو ڈالے اندر. ان چیزوں کو اندر ڈالے جو پھول دینے والے پودے ہیں، زہر اگلنے والے نہیں ہیں. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد میں سے تھا کہ آپ صحابہ کی ایسی تربیت کریں. یہ ٹریننگ کا نام ہے، عملی طور پر یہ ان سے کروانا. فار ایگزامپل عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صفیہ کے بارے میں فرما دیا تھا کہ وہ تو چھوٹے قد کی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا، انہوں نے فرمایا، اے عائشہ، تم نے ایسی بات کی ہے کہ ایک سمندر میں ڈال دی جائے تو سارا سمندر کڑوا ہو جائے. تو یہ بری باتیں نکال دیں، جہالت کی چیزیں اپنے اندر سے نکال دیں. تو بتا دیا کون ہے جو اللہ کے ہاں زیادہ عزت والا ہے. وہ نہیں جس کے پاس مال بہت ہے، وہ نہیں دولت جائیدادیں بہت ہیں، حسب نسب بہت ہے، نہیں، بلکہ وہ جو تقوی والا ہے. تقوی والا کون ہوتا ہے؟ جو ہر دم اس سوچ کے ساتھ زندگی گزارے کہ کہیں مجھ سے ایسا کوئی کام نہ ہو جائے کہ میرا رب، میرا اللہ مجھ سے اتنی محبت کرنے والا رب، اتنا ودود، کہیں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اور مجھ سے کوئی ایسا کام رہ نہ جائے جو میرے رب کی خوشنودی کے لیے ہو. یہ ہے تقوی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی یہ تربیت فرمائی اور ان کو ایسی ایک جماعت بنا دیا. 23 سال کے ایک تھوڑے سے عرصے میں وہ صحابہ وہ بن گئے کہ پوری دنیا کے لیے، رہتی دنیا کے لیے نمونہ، اگزامپل، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے ایمان کو کرائٹیریا بنا دیا. تو ان کا ایمان ہے، دیٹ از دا ایمان، دیٹ از دا اسٹینڈرڈ ٹو فالو. حالانکہ وہ تھے کون؟ شراب پیتے تھے، بت پرستی کرتے تھے، لڑکیوں کو زندہ درکور کر دیتے تھے، سود کھاتے تھے، اور کتنی طرح کی برائیاں تھیں. سب سے پاک صاف کر کے ان کو اتنے خوبصورت پیڈسٹل پر بٹھا دیا کہ آج ان کی مثالیں دی جاتی ہیں. ایک آئیڈیل انسان بننے کے لیے ان کو کاپی کیا جاتا ہے. رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ بن گئے، جو اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی، یہ بن گئے. یہ تھا تزکیہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا. اور یہ کتابیں پڑھنے سے نہیں ہوتا، یہ ٹریننگ سے ہوتا ہے جو استاد دیتا ہے آپ کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معلم بنایا تھا، اور معلم کا یہ صرف کام نہیں ہوتا کہ پڑھا کر چلے جائیں، ایک پڑھانا بھی ہوتا ہے، ایک تعلیم دینا ہوتا ہے. تو سکھا دیا ان کو، سکھا دیا، اور اتنی برائیاں ان کے اندر سے ختم ہوگی. قرآن قطرہ قطرہ انسان کے اندر جو ہے صفائی کرتا ہے. اب جیسے کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی اتنی لمبی تفسیر کی کیا ضرورت ہے. ہاں یہ بات 2 منٹ میں بھی کی جا سکتی تھی، لیکن وہ پھر تعلیم نہیں ہوگی، وہ پھر تزکیہ نہیں کرے گی. تو جو لوگ ایسا کہتے ہیں نا کہ کٹ اٹ شارٹ اور جی اٹس ریپیٹیشن، یہ وہ لوگ ہیں جن کو فرق نہیں پتا کہ پڑھانا اور سکھانا دونوں میں فرق ہے. یہ کوئی ٹک ٹاک پر کلپ نہیں جو بس 1-2 منٹ کا ہونا چاہیے. اس کو سیکھنے کے لیے صبر چاہیے. یہ قطرہ قطرہ ایسے آپ کے اندر جاتا ہے اور پھولدار پودے لگانے سے آپ کی اندر سے صفائی کرتا ہے. اور اگر اس طرح ٹھہر ٹھہر کر نہیں پڑھیں گے، سمجھیں گے نہیں، تو تزکیہ نہیں ہوگا. یہ گندگیاں نہیں نکلیں گی اندر سے، اندر پھول، خوشبو، نور نہیں پیدا ہوگا. تو اس کے لیے ڈیپتھ میں جانا پڑے گا. ڈیپتھ میں جانا پڑتا ہے، ہمیں اس بات کو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے بار بار کئی باتوں کو. تو یہ بڑا تکلیف دہ عمل ہے، اسپیشلی کچھ لوگوں کے لیے. یہ اپنے اندر سے وہ سب نکالنا کہ جی ہمارے تو دیکھیں ہم سالہ سال سے چیزیں فالو کر رہے ہیں نا، بدعات میں پڑے ہوئے ہیں، تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. جی ہمارے تو خاندان والے یہی کرتے آئے ہیں، ہمارے تو رسم و رواج یہی ہیں. وہ نکال کر اپنے آپ کو دین اسلام کے مطابق ڈھالنا یہ آسان نہیں ہوتا. اسی لیے تو ہے قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کیا. وقد خواب من دسا، اور جس نے اپنے آپ کو ایسے ہی چھوڑ دیا اور تزکیہ نہیں کیا وہ ناکام ہے. تو کامیاب وہی ہے جو اپنے آپ کو پاک کر لے. اپنے دل کو ایک دن ٹیبل پہ نکال کر رکھیں امیجنیشن میں، اور دیکھیں کہ اس کے اندر کیا کیا گندگی ہے، کس کے لیے بغض ہے، کس کے لیے حسد ہے، کس کے لیے کینہ ہے، کہاں پہ اللہ کے فیصلے پہ پریشانی ہے، کہاں پہ. اس کو کلین کرے، اپنی نگاہ کو پاک کرے، اپنی سوچ کو پاک کرے، اپنی نیتوں کو پاک کرے، اپنی زندگی کو پاک کرے. تو ان گندگیوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں. ایسے ہی دل میں اللہ آئے گا نا. چاہے وہ اپنے معاشرے سے لی ہوئی گندگی ہے، چاہے وہ اپنے خاندانوں سے لی ہوئی ہے، چاہے وہ ہمارے نفس کی کمزوریاں ہیں، چاہے دوستوں سے لی ہوئی ہیں، چاہے اپنی کمپنی سے لی ہوئی ہیں. تو پیغمبر آخر الزمان نے لوگوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا راستہ دکھایا، ان کی ٹریننگ کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی نا، اللہم آتی نفسی تقواہا، اللہ مجھے تقوی عطا فرما، وزکیہا، اور اس کو پاک کر دے، میرے نفس کو، انت خیر من دکاہا، اور تو ہی پاک کرنے والا ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذمہ داری تھی. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ان کو جاب دی تھی کہ آپ نے یہ بھی کرنا ہے. آپ نے یہ جاب بہت اچھی طرح سے کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ہر وہ چیز جو تمہیں جنت کی طرف لے جانے والی ہے اور جو تمہیں جہنم سے بچانے والی ہے، وہ سب میں نے تمہیں بتا دی ہیں. اب یہ جو نئی نئی چیزیں نکلتی ہیں یہ بدعات ہیں، چاہے ان کو ثواب کا نام دے لیں. اچھا، اب آپ کو یہ 4 سٹیپس سمجھ میں آئے. تو یہاں پر ہم قرآن کی تعلیم لینے بیٹھتے ہیں حکمت یعنی حدیث کے تھرو، اور یہ ہے ٹریننگ. پھر انکا انت العزیز الحکیم، بے شک تو عزیز ہے، زبردست. عزیز ہوتا ہے جو غالب ہے اور کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا. اور عزت والے کو بھی کہتے ہیں کہ اللہ تو جسے ہی یہ دعا کر رہے ہیں، تیرے لیے یہ دعا کو قبول کرنا کون سا مشکل ہے. تو غالب ہے اللہ، العزیز ہے اور الحکیم ہے، حکمت والا ہے. اللہ جو بھی تو نے ہمیں احکامات دیے ہیں ان میں حکمت ہے. تو دعا کی اللہ ایسا رسول بھیج ان میں. تو جب بھی دعا کریں نا تو یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے. یہ نہیں کہ جی یہ پتہ نہیں ایسا ہوتا بھی ہے کہ نہیں، یہ تو جی بہت بڑا کام ہے، مشکل کام ہے، میں ایسے ہی مانگ رہی ہوں. نہیں، کہاں ان لوگوں میں کوئی ایسا آ سکے گا، یہ نہیں سوچا انہوں نے. نہیں، کنوکشن ہونی چاہیے. اللہ سے مانگ رہے ہیں جس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے.
جس نے 7 آسمان زمینیں اتنی ساری بنا چھوڑی، پوری کائنات کو تخلیق کر دیا، سارے آسمانوں کا مالک، عرش کا مالک، رب جس کی مرضی سے ایک پتہ نہیں ہلتا، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو کنوکشن چاہیے، یقین چاہیے. اللہ سے مانگ رہے ہیں جس کے لیے کچھ مشکل نہیں، اور کب بھیجنا ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس کی حکمت ہے. آپ کو پتہ ہے کب یہ دعا قبول ہوئی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا مانگی تھی اس کے 2500 سال کے بعد. ہماری تو دعا کوئی تھوڑے دن بھی پوری نہ ہو تو ہم تھوڑے دلے ہو جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ جی ہماری تو کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی، پتہ نہیں ہمیں کیا ہے. وہ پیغمبر ہیں اللہ کے، لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ کب بھیجنا ہے، کب ان کی دعا قبول کرنی ہے. تو 2500 سال بعد قبول ہوئی. تو دعائیں مانگنے سے کبھی بھی مایوس نہ ہوں. ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی میں قبول ہو جائے، ہو سکتا ہے ہمارے جانے کے بعد قبول ہو، لیکن یہ دعائیں رائے گاہ نہیں جاتی. اگر ہماری زندگی میں اس کے ثمرات دیکھ لیں تو ویل اینڈ گڈ، الحمدللہ. نہیں تو ہمارے مرنے کے بعد ہو جائے گا تو بھی الحمدللہ. ہماری نسلوں اور اولادوں کے لیے دعائیں مانگیں گے. تو دعا مانگنا نہ چھوڑیں، اور ذہن میں رکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، 5 بڑے پیغمبروں میں سے، پھر بھی 2500 سال کے بعد ان کی دعا قبول ہے. تو اس آیت کو دیکھیں اور سوچیں کہ اب میری کیا پلاننگ ہے میرے لیے، میری اولادوں کے لیے، میری نسلوں کے لیے. میں نے اپنی ٹریننگ کیسے کرنی ہے، کیسے سیکھنا ہے حکمت کے ساتھ، کیسے تزکیہ اپنا کرنا ہے، کیسے اپنی اولادوں کو جو ہے گائیڈ کرنا ہے، ان کی ٹریننگ کرنی ہے، کیسے اپنے پیاروں کی ٹریننگ کرنی ہے. اس کو سوچیں اور اپنے لیے کوئی پلان تیار کریں. اور ایک چیز جو تزکیہ کے عمل میں بہت بینیفیشیل ہے نا، وہ ہے اچھی صحبت، گڈ کمپنی، صالحین کا ساتھ، نیکوں کا. تو یہ دیکھ لیں کہ اٹس ویری ویری امپورٹنٹ. یہ کمپنی آپ کو آگے بڑھنے میں ہیلپ کرے گی. ایون صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر جاتے تھے تو کہتے تھے کہ ایمان کی وہ کیفیت نہیں رہتی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہماری ہوتی ہے کنڈیشن، وہ باہر نہیں رہتی. حضرت حنظلہ نہیں فرماتے تھے کہ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، کہ میں یہاں پر ہوتا ہوں تو کچھ اور میری دل کی کیفیت ہوتی ہے، جب گھر جاتا ہوں تو بیوی بچے دنیاوی معاملات، تو ایمان کی وہ حالت نہیں رہتی. حالانکہ صحابی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری وہی حالت ان مجلسوں سے باہر بھی رہے تو فرشتے تم سے آ کر مصافحہ کریں. تو ایمان کی وہ حالت نہیں رہتی. اس لیے خود کو ہائے ایمان والوں کی محفلوں سے جوڑے رکھیں. دس از ویری ویری امپورٹنٹ. ایسے غیر نتقاروں کی محفلوں میں بیٹھ کے اپنی زندگی ضائع نہ کریں. ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جن کا ایمان جو ہے مضبوط ہے، تاکہ روح کو غذا ملتی رہے. جیسے جسم کی ضرورت ہے اسی طرح روح کی بھی ضرورت ہے. تو اگر اپنے درجات بڑھانا چاہتے ہیں تو صالحین کے ساتھ بیٹھیں. یہ نہیں کہ جو اپنے سے بھی دین میں کم ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر شیخیاں مارتے رہیں کہ جی مجھے تو یہ پتہ ہے، خود کو اونچا سمجھتے رہیں. نہیں، بلکہ دین میں اپنے سے اوپر کے ساتھ بیٹھیں جہاں پہ خود کو کمتر فیل کریں. 130 ومن، اور کون، یرغب منہ موڑے، ان سے ملتی ایک دین ابراہیم علیہ السلام، اللہ سوائے من جس نے سفیہہ بے وقوف بنایا نفسہ اپنے آپ کو، وَلَقَدْ، اور بے شک، اصطفیناہ ہم نے اسے چن لیا، فی الدنیا دنیا میں، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، فی الآخرۃ آخرت میں، لمن اس سے الصالحین نیکوکار. اور کون ہے جو منہ موڑے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے، سوائے اس کے جو کوئی بے وقوف ہوگا. یہودی کہتے ہیں ہم ہیں ابراہیم کے جیسے، نصرانی کہتے ہیں ہم ہیں ابراہیم کی ملت. وہ تو بڑا ہی بے وقوف ہے جو اس طریقے پر نہ ہو جو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کے ہی طریقے پر تھے. تو جو ان کے طریقے کو فالو نہیں کرتا وہ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بے وقوف ہے. اور ہم نے اس کو چن لیا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وہ صالحین میں ہوگا. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی چن لینا اللہ اپنے دین کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کی ایسے ہی تو سلیکشن نہیں ہوتی نا، اس کے پیچھے کوئی بات ہوتی ہے اور آگے آ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی چنا اور آخرت میں بھی صالحین میں کر دیا ان کو. کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے یہ ان کے لیے. 131 اذ قال، جب کہا، لہو اس کو، ربہ اس کا رب، اسلم سر جھکا دے، قال اس نے کہا، اسلم تو میں نے سر جھکا دیا، لرب العالمین رب کے لیے، تمام جہانوں کے رب کے لیے. جب اس کے رب نے ان سے فرمایا متی اور فرما بردار ہو جا، اس نے آگے سے کیا فرمایا، بغیر کسی اعتراض کے، بغیر کسی چوں چرا کے. ہم تو ہر حکم پر کیا کہتے پھرتے ہیں جی، سوچیں گے، دیکھیں گے، مجبوریاں بھی تو ہوتی ہیں، خاندان والے کیا کہیں گے جی، فرینڈس چھوڑ دیں گی مجھے، میں نا فرینڈس میں آکورڈ لگنے لگ جاؤں گی، اب میں کیا کروں جی، میں نے دنیا کے ساتھ بھی تو چلنا ہے. ہاں میں نے سوچا تو ہے لیکن ابھی حالات ایسے نہیں، بس آپ میرے لیے دعا کر دیں. جبکہ انہوں نے کیا فرمایا، دیکھیں حکم کے بیچ میں اور آگے بیچ میں وا بھی نہیں ہے.
قال اسلمت لرب العالمین، میں تو پہلے سے ہی فرما بردار ہوں رب العالمین کا. بیچ میں نہ ثم بھی نہیں آیا، فا بھی نہیں آیا، وا بھی نہیں آیا. اور یہ صرف زبان کی بات نہیں تھی، ان کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیں. جیسے ہی خواب دیکھا تو بیٹے سے فرمایا کہ مجھے یہ حکم آیا، اور جو جو حکم آیا وہ ویسے ویسے کرتے چلے گئے. وداؤٹ اے سیکنڈ تھاٹ ہی ڈڈ ٹوٹل سبمیشن. ہم کیا کرتے ہیں؟ جو دل کیا کر لیا، جو دل نہیں مانا وہ چھوڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ایکسیپٹ کرتا ایسوں کو، آدھا تیتر آدھا بٹیر، ایسے نہیں آدھے پیر اندر آدھے باہر، نہیں، بلکہ پورے کے پورے فرما بردار. اللہ ہمیں بھی ایسے بنا دے کہ ہم پورے کے پورے خود کو تیرے آگے جھکا دیں. اللہ ہم سے بھی ایسے کام لے لے جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے تو نے لیے. اللہ ہماری بھی ذریت میں بھی امت مسلمہ اٹھانا، اور اللہ ہماری ذریت سے بھی دین کی بہترین خدمت لے لینا. اللہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا کہ تلاوت کرنا، تعلیم دینا، حکمت اور تزکیہ کرنا، اللہ ہمیں اس پر پورا اتار دے یا رب العالمین. آمین. ایک اہم بات کہ جو ہم نے سیکھا ہے کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ رکھا تھا گھر کی تعمیر میں، تو ہمیں اپنی اولاد کو اپنے کاموں میں ساتھ رکھنا چاہیے. یہ ایک ضروری بات ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ جو پڑھا اس کو قبول کر لے، اس کی برکتیں ہمارے گھروں میں، ہماری اولادوں میں، ہماری نسلوں میں ڈال دے. یا رب اس محفل میں جتنی بہنیں بیٹھی ہیں، جس کے دل کی جو جائز خواہش ہے وہ پوری کر دے، جس کے دل میں جو پریشانی ہے وہ دور کر دے، جن کے گھروں میں جو پریشانی ہے وہ دور کر دے. یا رب جن کے گھروں میں بیماری ہے ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. یا رب جن کے گھروں میں بچے بچیوں کی شادیاں ہونے والی ہیں ان کے بہترین بر لگا دے، ایسے بر جو دین اور دنیا میں ان کے معاون ہوں. یا رب جن کی اولادیں نہیں ہیں ان کو ایمان اور صحت والی اولاد عطا فرما دے، علیہ کو بھی. یا رب العالمین مسلمانوں کو گائیڈ کر اللہ تعالیٰ، ان کے اوپر ایک اچھا حکمران دے دے ان کو. یا رب العالمین فتنوں سے بچا لے، ہمیں بھی، ہماری اولادوں کو بھی، ہماری نسلوں کو بھی. ہمیں ہمارے دنیا کے کام سمیٹ لے اور ہمیں اپنے کاموں کے لیے قبول کر لے. یا رب ہم کیچڑ میں کھیلتے نہ مر جائیں. یا رب ہماری زندگی کا جو آخری دن ہو وہ ہمارے عمل کا بہترین دن ہو. خوشخبری دینے والے فرشتے آئیں، خوشبو والا کفن لے کے آئیں. یا رب تجھ سے ملنے کی خوشی ہو، دنیا سے بچھڑنے کا غم نہ ہو. یا رب، یا رب العالمین بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں داخل کرتے. آمین یا رب العالمین.